میں نے یونیفارم نہیں پہنا تھا تو پہلا میرا کلیش جو تھا نا عبدال علی خان سے، وہ کہ انہوں نے مجھے بلا کے اپریشیٹ کرنے کے بجائے مجھے برا بھلا کہا. ایک اپس بندے کو کوئی چیزیں ہلاتی ہیں. ہمارے ایک ایٹیچیوڈ ہے جس میں ڈکٹیٹوریل کو ہم پسند کرتے ہیں. وہ سفر شروع ہو گیا سوچنے کا، جاننے کا، اختلاف کا. میرے اپنے گھر میں میرے والد کافی سخت انسان تھے. ڈائیورس پوائنٹ آف ویوز کو آپ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اگر آپ میں آ گئی ہے یا ہے تو پھر بیانڈ دی آبویس بھی دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ جو میری بیسک آئیڈینٹی کا سیل ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی میری بڑی ایک تمنا ہے کہ مجھے سمجھ آئے کہ وہ کیا ہے. پاکستان کے وجود میں انحطاط کا بیج ہے، اس میں ترقی کا بیج ہے نہیں. یہ پودا مسلسل پیدا ہونے کے بعد سے مرجھا رہا ہے. آپ جب ادر کی ریالٹی کو کنفیوز کر کے اپنی آئیڈینٹی بناتے ہو تو وہ بنتی نہیں، کیونکہ وہ آئیڈینٹی ہے ہی نہیں. ادر کے بغیر تو آپ کی آئیڈینٹی کوئی نہیں. جب آپ کہتے ہو کہ میں تو ادر کو مانتا ہی نہیں، میں تو ایک الگ ہوں، تو آپ جنگل میں تنہا، جزیرے پہ تنہا، بلکہ کائنات میں تنہا اور موت کی طرف جائیں گے. نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ تو انڈسٹریل ریولوشن کا کانسیپٹ ہے، اور یہ تو ڈیفینسو کانسیپٹ ہے. یعنی آپ بارڈر بناتے ہو اس بات کے لیے کہ میرے اس بارڈر میں دوسرا نہ آئے، مجھے آزاد رہنے دو، مجھے زندہ رہنے دو، مجھے مارو نہیں، میرے اندر داخل ہو کے مجھے فتح نہ کرو. یا آرمی مین آپ کا لیڈر ہوگا یا مولوی آپ کا لیڈر ہوگا. پالیٹیشین ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. دیٹ از ویئر دی مین ڈیزیز لائز. میرا آپ کا جو انٹلیکچوئل ہے، پاکستانی انٹلیکچوئل یا مسلم انٹلیکچوئل، وہ پورا ریلیکس ہو کے ماڈرن سسٹمز کو قبول نہیں کرتا. ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ اوٹ پٹانگ قسم کے ارادے کرتے ہیں جن کی کوئی نہ سار نہ پیر. کہ آپ کہتے ہو کہ جی سرپلس ویلیو از دی پروڈکٹ آف لیبر. صرف اتنا آپ ایک لفظ آپ نے چھوڑ دیا، ہیومن لیبر. میں ہوں ڈاکٹر رویش ندیم، ٹی بی ایچ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب مبارک حیدر. مبارک حیدر اپنی بہت ساری حیثیتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ انگریزی کے استاد ہیں، آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی لیڈرشپ میں رہے ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ تاریخ اور سماجیات کے نقاد ہیں. 2 کتابوں نے پاکستان کے علمی اور ادبی حلقوں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی. 2009 میں تہذیبی نرگسیت اور 2011 میں مغالطے مبالغے. اس کے علاوہ طلسم کے نام سے 80s کے آخری سالوں میں ان کی شاعری کی کتاب بھی سامنے آ چکی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مبارک صاحب، ہم کچھ آپ کو، کچھ دنیا کو، کچھ ہمارے ماحول کو جاننے کی کوشش کریں گے آپ کے ذریعے سے کہ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ارلی 60s جو ہے یہ آپ کا دور ہے جہاں سے آپ کالج کی طرف آتے ہیں، اور 60s ہی وہ دور ہے جس میں ہمیں نیا نوجوان، جو پاکستانی نیا نوجوان ہے وہ ملتا ہے. یہ ایوب خان کا بھی دور ہے، اور یہاں پر انڈسٹریلزم بھی سامنے آ رہا ہے، اور نئے افکار و تصورات سوشلزم کی صورت میں بھی ہے تو موجود ہی ہیں، لیکن ماڈرنزم کی ایک نئی لہر لٹریچر کے اندر بھی ابھر رہی ہے، افکار و تصورات میں بھی ابھر رہی ہے. اور لٹریچر، اردو لٹریچر میں خاص طور پہ جو نئے ٹرینڈز آئے، جس میں افتخار جالب سے لے کر پھر اس کے بعد عزیز الحق جیسے لوگ بھی ادھر ہی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ اپنے متعلق بتائیے کہ آخر وہ کون سا ماحول تھا جس نے
ابتدائی طور پر جو نقوش آپ کی پرسنالٹی کے، آپ کے خیالات کے جو بنائے، وہ کیسا تھا؟ میں تو ایک گاؤں سے 10ویں میٹرک کر کے آیا تھا. گاؤں میں میرے اندازے کے مطابق جو پہلے میرے فارمیٹیو پیریڈ میں کہیں کہ جو اثرات تھے وہ غالباً مسلم لیگ کی موومنٹ کے تھے، جو پاکستان موومنٹ. اور میرے والد کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، وہ سبھی کا تھا. اس میں ہمارے گاؤں میں عبدالرب نشتر اور ممتاز محمد خان دولتانہ اور ممدوڈ اور یہ لوگ، اور یعنی مسلم لیگ کے جو اس وقت کے امپورٹنٹ لوگ تھے وہ آتے، ایک دو دفعہ آئے. میرے والد کے ہاں وہ مہمان بھی ہوئے. تو جاتے ہوئے بانگے درا بھول گئے نشتر صاحب. تو وہ بانگے درا میں ایسے ہی ایک گاؤں کا لڑکا جو طبعاً غالباً وہ پوئٹک ٹینڈنسیز تھیں یا تجسس تھا یا ہمارے حالات کی سختیاں تھیں، تو وہ پڑھی. اس کے بھی اثرات بڑی دیر تک میرے پھر نسیم حجازی اس دور کی جو یوتھ کو بہت، کیونکہ یہ پیریڈ تھا بہت جذباتی دو قومی نظریے کا، جس میں یوتھ کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی خامیاں خوبیاں کیا ہیں، جو خوبیاں نظر آتی. تو اس وجہ سے وہ انفلوئنسز تھے، اور میرے خیال میں پوری جنریشن میں تھے. لیکن سرگودا جب میں ڈیمانڈ مورنسی کالج میں آیا آفٹر مائی میٹرک، 57 میں نے میٹرک کیا، تو اس میں آیا تو وہاں پہ میں ملا ایسے لوگوں سے جو دو قومی نظریے سے بھی سخت نفرت کر رہے تھے، اور جو اس وقت ڈاکٹر خان اور یعنی جو یونینسٹ پارٹی کے خاتمے کے بعد جو مسلم لیگ کے اپوزٹ جو رہ گئی تھی کوئی تحریک، وہ اس میں سرحد کے باچا خان اور یہ لوگوں کا. تو ڈاکٹر خان کی اس زمانے میں منسٹری بھی آئی بفور ایوب خان. تو اس میں میرے کالج کے پرنسپل عبدالعلی خان تھے، ولی خان کے بھائی. ان کے ساتھ میں بس ایک ڈبیٹر کے طور پہ نکل آیا بی اے میں. تو وہ ڈبیٹس میں میں نے جو پرفارمنس کی، تو اس پہ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو بڑی توقع ہوتی ہے کہ آپ کو پیٹ کیا جائے گا، انعام لے کے آتا بندہ. وہ میں نے یونیفارم نہیں پہنا تھا، تو پہلا میرا کلیش جو تھا نا عبدالعلی خان سے، وہ کہ انہوں نے مجھے بلا کے اپریشیٹ کرنے کے بجائے مجھے برا بھلا کہا کہ تم نے یونیفارم ڈبیٹ میں کیوں نہیں پہنا. تو وہاں سے میرے جو شیکنگ جسے آپ کہتے ہیں، شیک اپس، بندے کو کوئی چیزیں ہلاتی ہیں، تو وہ ہوتا ہے ہمیشہ جب ریپریشن ہو یا کوئی اپوزٹ پوائنٹ آف ویو یا کوئی. وہاں سے میرا خیال ہے میرا ریبل کا یا اپنی حیثیت کے اوپر تھوڑا سا زور دینے کا جو یوتھ میں نارمل ہے، وہ شروع ہوا غالباً. اور وہ ہے جس سے میں مسلم لیگ کی طرف ہوتے ہوئے مسلم لیگ کے اپوزٹ بھی سوچنے لگ گیا. تو پھر ایوب خان کا واقعہ ہو گیا، ہی ٹوک اوور. اس نے جب وہ کیا تو بہت ہی حیرت ناک تھا سب کے لیے، بہت لوگوں کو ویلکم تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں بعد میں ان باتوں سے آگاہ ہوا کہ ہمارے ایک ایٹیچوڈ ہے جس میں ڈکٹیٹوریل کو ہم پسند کرتے ہیں. ہماری شاید مسلم ہسٹری میں چونکہ کنگ شپ اور کانکویسٹ کا اور آرمی کا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، تو ہماری ٹینڈنسی ہے فوجی کو سلام کرنے کی. اور فوجی اگر سپہ سالار ہے تو وہ اس کے لیے یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ہیرو ہے بذات خود. صرف سپہ سالار ہونا ہی اس کا میڈل ہے ریکگنیشن کا، کہ وی ہیو نو کویسچن کہ ہم اس سے کہوں کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، وہ بڑا آدمی ہے.
تو یہ ٹینڈنسیز جو تھیں ہمارے کلچر کی مجھے بعد میں سمجھ آئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ایوب خان کو، اور جو پالیٹیشنز تھے ان کو بالکل مٹی کر دیا گیا کہ یہ لوگ تو بیکار اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ پالیٹیشنز نے بنایا تھا پاکستان۔ تو یہ بات بڑی مزے کی ہے، بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ ایوب خان کس قدر ڈفرینٹ فرام گریٹ تھے۔ ہم کو گالی نہ دیں لیکن ڈفرینٹ فرام گریٹ، ہی واز ناٹ گریٹ۔ تو بہرحال وہ اس پیریڈ سے پھر وہ کلیشز اور کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرنے کی ایفرٹ، تو انٹلیکٹ کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی مہمیز کی اور یعنی انسینٹیوز کو بڑھاتی ہیں۔ تو دیٹ از ہاؤ آئی تھنک وہ سفر شروع ہو گیا سوچنے کا، جاننے کا، اختلاف کا۔ میرے اپنے گھر میں میرے والد کافی سخت انسان تھے، اور وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ بھی تھا۔ تو یہ چیزیں تھیں جس نے، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو سنگل ٹریک ایٹیچیوڈز ہیں وہ میرے نہیں بنے۔ ڈفرینٹ ہونے کی یا تبدیل ہونے کی صلاحیت کی غالباً وجہ یہ ہوتی کہ آپ کی انٹلیکچول پرسنالٹی میں کہیں بہت سارے بیج رکھے ہیں اگر، تو وہ ڈفرینٹ بیج سپراؤٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ کے ہاں ایک ہی سنگولر اور سنگل ٹریک بیج ہے، ایک ہی پیپل کا ہے یا آم کا ہے یا ککر ہے، وہ وہی رہے گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ڈائیورسٹی لائیں۔ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو کمفرٹیبلی ایک سچویشن سے دوسری سچویشن سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ اور پھر یہ میں نے دیکھا کہ ونس یو ہیو دی ایبلٹی کہ آپ کو یہ ڈائیورس پوائنٹ آف ویوز کو آپ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اگر آپ میں آ گئی ہے یا ہے، تو پھر بیانڈ دی آبویس بھی دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ بیانڈ دی آبویس ہے جو ڈائیورسٹی کی ایک شوٹ ہے۔ جب ڈائیورسٹی ہے تو وہ سنگولیرٹی سے آپ کو نکالتی ہے۔ تو جو بگ بینگ کی سنگولیرٹی ہے اس سے بھی میں نکلا ہوں۔ مجھے اس سنگولیرٹی پہ اس وقت بڑے سیریس اعتراضات، اور میری کھوج میں اب اس وقت مطلب فزکس میں میرا کوئی ڈسپلن تو نہیں ہے، لیکن وہ جو میں اپنے دیکھتا ہوں کہ یار میری یہ پیاس کیوں نہیں ہٹتی کہ کچھ اور کوئی اور ڈومین مجھے کیوں نہیں پتہ۔ تو میں ہیومن مائنڈ کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آج میری تگو بہت زیادہ شدت سے آئی وانٹ ٹو نو کہ ہیومن مائنڈ کس طرح ورک کرتا ہے اور یہ کس طرح ہم اس کو کاپی کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں۔ وہ جو تھیوریٹیکل بیسز ہے اس کے اوپر میری بڑی توجہ ہے، اور میں فزکس میں مجھے اس سے بڑی سخت دلچسپی ہے، شدید قسم کی، ٹو نو کہ جو ایسٹرو فزکس ہے یا جو فزکس کے انتہائی پیچیدہ قوانین ہیں، ان میں کہاں ابھی تک گڑبڑ ہے، یا وہ ابھی صرف ہائپوتھیسز ہیں اور جو ماننے والا ہے اس کی نظر میں وہ فائنل ٹروتھ ہیں، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ وہ فائنل ٹروتھ نہیں ہے، ابھی بہت کچھ آگے جانا ہے۔ تو یہ سارا وہیں سے کہیں بیج ڈفرینٹ تھے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو جب میں اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کو بھی وزٹ کرتا ہوں اور پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کبھی غور کیا کہ وہ ہمارا سینٹرل سیل کیا ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ میرا مائنڈ کام نہیں کرتا، تو وہ مائنڈ کا بھی کوئی سینٹر ہے جو کہتا ہے کہ میرا مائنڈ کام نہیں کرتا۔ تو وہ جو میری بیسک آئیڈینٹی کا سیل ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی میری بڑی ایک تمنا ہے کہ مجھے سمجھ آئے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ تو وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے وجود میں انحطاط کا بیج ہے، اس میں ترقی کا بیج ہے نہیں۔
یہ پودا مسلسل پیدا ہونے کے بعد سے مرجھا رہا ہے. شاید اس کے پتے گرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ پتے گر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو بیسک کام ہوتا ہے، جو قوموں کی تعمیر میں ہوتا ہے، وہ نہیں کیا گیا. وہ ہوتا ہے نسلوں کی مارل ٹریننگ، جس میں لیٹ می سے ایک بہت امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ آف ویو، ہیومن بینگ کی جو پہچان ہے وہ ہے اس کی ایبلٹی ٹو ریکگنائز دی ادر. جو وہ اپنی ذات سے نکل کے اپنے علاوہ کے دوسرے وجود کو دیکھتا اور قبول کرتا ہے. تو وہاں سے ہیومن بینگ شروع ہوتا ہے، ہومو سیپین. کوئی اینیمل اپنے علاوہ دوسرے کو نہیں جانتا. وہ انسٹنکٹیو لیول پہ اس کے ساتھ اتنا ہی لیو کرتا ہے جتنی اس کے بیولوجیکل نیڈ ہے، لیکن وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ایز پارٹ آف ہز بینگ. ہیومن بینگ وہ ہے جو اپنے علاوہ ارد گرد کے دوسرے انسان، پھر حیوان، پھر دنیا، پھر کائنات، اس کو وہ اپنے وجود سے باہر نکل کے پہچانتا ہے اور اس کے ادر وجود کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ دیر از این ادر دین مائی سیلف. یہ ادر کے ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرتا ہے. اس ریلیشن کی بنیاد دو طرح کی ہو سکتی ہے اور تیسری تو ممکن نہیں ہے. ونس یو ریکگنائز دی ادر، تو اس کے بعد آپ کے صرف دو ہی پاسبلٹیز ہیں، پرنسپل مین، ادھر یو کلیش ود اٹ اور یو یونائٹ ود اٹ. تو وہ جو ایک بنیادی فلسافیکل اسٹرکچر ہے ہمارے ہیومن مائنڈ کا، اس میں آپ ٹو لیو ود دی ادر، جب آپ کہتے ہو میں نے اپنے علاوہ کے اس وجود کے ساتھ رہنا ہے جسے میں نے ریکگنائز کر لیا، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایک مارل کوڈ آپ بناتے ہیں اس اکٹھے زندہ رہنے کا. اسے ہم کہتے ہیں مارل سٹینڈرڈز، سوشل موریلٹی. وہ سوشل موریلٹی پاکستان میں نہیں بنی. آج جب آپ ٹریفک میں دیکھتے ہو کہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا بندہ، وہ آپ کے اوپر سے گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آپ کو روند کے گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ویٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو باری کے میدان میں نہیں مانتا کہ آپ کی بھی باری ہے، میری بھی باری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں. تو وہ یہ نہیں کہ اسے ادر ریکگنائز نہیں ہو رہا، اسے پتہ ہے ادر کا، لیکن وہ ادر کو ہاسٹیلٹی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کرتا ہے کہ وہ ادر ہے بٹ آئی ڈونٹ لائک دس ادر. اگر وہ اسے پیار کرے اور اسے ایکسیپٹ کرے تو وہ مارل کوڈ آئے گا جس میں وہ اسے برابر کا موقع دے گا. تو وہ جو بیسک موریلٹی ہے جو ادر کو ریکگنائز پازیٹیو ریکگنیشن میں آتی ہے، وہ بنی نہیں پاکستان میں. اس کے نتیجے میں کینسلیشن کا عمل جاری رہے گا. یو کینسل دی ادر. ٹھیک ہے، تو وہ کینسل دی ادر کا پروسیس مسلسل انحطاط کو پیدا کرے گا، کیونکہ ایکسیپٹنس آف دی ادر will multiply into positivity and cancellation of the other will decay into decadence، خاتمے کی طرف جائے. یہ ہے جو ہر 10 سال کے بعد آپ میجر کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اور پیچھے چلے گئے. وہ ہر دفعہ پیچھے چلے جانے کے پیچھے وہ آپ کی مارل ایکسیپٹنس کوڈ کی عدم موجودگی جو نہیں ہے. بہت خوب. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ جو آپ 50s میں اپنی ایک مائنڈ ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں، یہیں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے ایوب خان کے دور میں، کہ ایوب خان جو ہے اس ملٹری کے ہیڈ تھے جو انگریز کے دور سے ہی کنٹینیو کر رہی ہے، جبکہ ایک چیز ایسی ہے جو پولیٹیکل عمل جس کے نتیجے میں پاکستان بنا،
اور جن لوگوں نے یہ پاکستان بنایا وہ ایوب خان کے دور تک میں ہی وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور آؤٹ ہو گئے. یہ کیا نیچے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے محسن جنہوں نے پاکستان بنایا وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بالکل جو ہے منظر سے غائب کر دیے گئے یا ہو رہے تھے, اور صرف ہمارے سامنے جو ہے ایک ڈکٹیٹر رہ گیا. تو وہ جو اقبال کا مصرع ہے نا, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. فریجائل سٹرکچر ہے پاکستان کا نظریہ پاکستان فریجائل ہے. اس میں وہ ان اٹ سیلف گروتھ انٹو نیشن کا نظریہ نہیں ہے. آپ جب ادر کی ریالٹی کو کنفیوز کر کے اپنی آئیڈینٹی بناتے ہو تو وہ بنتی نہیں, کیونکہ وہ آئیڈینٹی ہے ہی نہیں. ادر کے بغیر تو آپ کی آئیڈینٹی کوئی نہیں. جب آپ کہتے ہو کہ میں تو ادر کو مانتا ہی نہیں, میں تو ایک الگ ہوں, تو آپ جنگل میں تنہا, جزیرے پہ تنہا, بلکہ کائنات میں تنہا اور موت کی طرف جائیں گے. کیونکہ آپ جس سسٹم آف ریلیشن شپس میں پیدا ہوئے ہیں وہاں تو آپ کی یونٹی ود ادرس کے بغیر آپ کے سبسسٹنس کا کمال آ نہیں سکتا. آپ کی ایگزسٹنس ڈکے کی طرف جائے گی, کیونکہ آپ اکیلے نہیں فائٹ کر سکتے یونیورس کی فورسز کے خلاف. آپ ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہو ادر کے اوپر, اور ادر آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو جب آپ نے ایک ملک جہاں 700 سال سے تھے, حکمران تھے, وہاں آپ نے کہا کہ 2 نیشنز ہیں, تو آپ نے غلطی کی. کیونکہ جو نیشن آپ نے کہا وہ نیشن تو دراصل آپ نے بتائی نہیں. آپ نے تو ریلیجن کا نام لیا جس میں آپ نیشن نہیں تھے. ریلیجن از ناٹ اے نیشن. اس کی تو میکسیمم آپ اگر تعریف کرو گے تو ملت کہہ سکتے ہو, فیتھ کہہ سکتے ہو, ون فیتھ پیپل. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا انڈیا کا مسلمان ایک الگ قوم ہے, جبکہ ساتھ ہی آپ کے افغان ہیں, ساتھ ہی ایران ہے, پرلی طرف برما میں بھی مسلمان ہیں. تو کیسے کہیں گے آپ کہ انڈیا کے مسلمان ایک قوم ہیں؟ چلیں, آپ نے ایک اپنی کامیابی کے لیے ایک ویپن یوز کیا, رائٹ. وہ کس نے کیا؟ جنہوں نے کیا اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. وہ تو دو گروپس ہیں پاکستان میں جو رول اپنا بنانا چاہتے تھے. ایک وہ جو آرم فورسز میں تھے, آرمی کے لوگ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑے اور ان کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمیں بہت پتہ ہے. اور وہ دوسرے جو بیوروکریٹ تھے, جو انگریزوں کے ساتھ جنہوں نے کوئی تھوڑی سی سی ایس پی یا کوئی فیوڈلز جو تو تھوڑے انگریزوں کے قریب تھے, جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آ گئی تھی دنیا کی, انگلینڈ ہو آئے تھے. اب یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ تو پاکستان کے یا انڈیا کے مسلمز کے نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا جمع غفیر ان کے ایکسپیرینس کو تو جانتے نہیں تھا, جو ملٹری والے کا ایکسپیرینس ہے یا جو انگلینڈ ہو کے آتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کو تو مولوی یہ بتا رہا تھا کہ ساری سائنس ہی دراصل کرسچینٹی کی ایک لڑائی ہے, جو اسلام کو مارنے کے لیے یہ سائنس نکالی انہوں نے. تو وہ تو حالات یہ تھے کہ آپ میں علی گڑھ میں آپ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پڑھنا تو سیکھو. ایک طرف تو آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ بنیادی اس دنیا کے قوانین کو ہی ریجیکٹ کر رہے تھے, یعنی جو اس دنیا میں جسے ہم نیشن سٹیٹ کہتے ہیں. نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ تو انڈسٹریل ریولوشن کا کانسیپٹ ہے, اور یہ تو ڈیفینسو کانسیپٹ ہے. یعنی آپ بارڈر بناتے ہو اس بات کے لیے کہ میرے اس بارڈر میں دوسرا نہ آئے, مجھے آزاد رہنے دو, مجھے زندہ رہنے دو, مجھے مارو نہیں, میرے اندر داخل ہو کے مجھے فتح نہ کرو. تو آپ تو فاتح ہو,
آپ تو اپنی فتح کی بنیاد پر دنیا میں آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہو، تو آپ نیشن سٹیٹ کیسے بناؤ گے جو کہ ڈیفینسو کانسیپٹ ہے؟ آپ تو کس کے خلاف ڈیفینس کر رہے ہو؟ جن کو کانکر کیا ہے آپ نے 700 سال، انہی سے ڈیفینس مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں زیادہ میجارٹی میں ہوں گے۔ تو آپ اپنا ڈیفینس یہ کر رہے ہو کہ آئی ول بی سیپریٹ فرام یو۔ آپ علیحدگی کی بنیاد کیا رکھ رہے ہو؟ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ میں نہیں رکھ رہے۔ آپ اپنے رول کے بعد پیدا ہونے والی ایک سچویشن جو کہ آپ پوری ریکگنائز ہی نہیں کر رہے کہ وہ کیا سچویشن ہے، کس طرح سے ہم چھوٹی مائنارٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آر وی پارٹ آف اب دنیا میں لوگ ایک وقت میں مائنارٹی ہوتے ہیں، کل میجارٹی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری تبدیلی ود ان دی اسٹیٹ ہوتی ہے، ود ان دی نیشن اسٹیٹ، جس میں آپ تھرو کنونسنگ، تھرو پرسویشن، تھرو یور ایجنڈا آپ میجارٹی لے لیتے ہو، پھر کل آپ سے بہتر والا جو ہے وہ میجارٹی لے لیتا ہے۔ تو وہ تو ود ان دی نیشن اسٹیٹ آپ کی یونائٹڈ ایفرٹ کی ڈویژن ہے، آپ کی یونائٹڈ سیلف کی ڈویژن ہے۔ لائک وی آر آلویز ڈیوائیڈڈ، ہم زندہ ایک وجود ہوتے ہوئے بھی روز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں بھی کرتے ہیں، میں یہ کام کروں کہ وہ کام کروں، لیکن وی ریمین دی سیم ون یونٹ جو ہم انسان ہیں، ایک آدمی۔ وہ ایک یونٹ جو نیشن کا ہے، اس میں آپ نے توڑ کے کہا کہ میرا گروپ الگ ہوگا تو وہ نیشن ہوگا۔ اس میں آپ اتنی بڑی کنفیوژن تھی کہ آپ نے کہا کہ ارائی نیشن، کشمیری نیشن، کشمیری مسلمان، پٹھان مسلمان، بلوچ مسلمان، کیا آپ کیا ڈیفائن کر رہے ہو کہ اس میں مسلمان بلوچ ہے یا کرسچین بلوچ ہے یا ہندو بلوچ ہے؟ وہ سارے بلوچ ہیں، اوکے بلوچ ہیں، تو کیا پاکستانی ہیں؟ اب کتنی ڈویژنز آپ بڑھاتے جا رہے ہو۔ ایک آپ ڈویژن یہ رکھ لیتے ہیں کہ جی صوبے کا جو اپنا لینگویج کا تشخص ہے وہ ایک بڑے یونٹ کے اندر اجازت ہے، بٹ یو آر پارٹ آف دی لارجر۔ اب انڈیا، پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی اتنی اسٹیٹس ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کتنی اسٹیٹس ہیں، لیکن وہ ایک ہے کہ ہم اسٹیٹس کی اپنے تشخص کے باوجود ہم بیسک لیو ٹوگیدر کے تشخص سے متنفر نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے نکل کے بھی ہم اپنے سیلف ڈیفینس کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کی قوموں سے تعلق بھی رکھیں گے، اور وہ پیار کا ہونا چاہیے، لڑائی کا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ ہے، اگر کہیں مجبوری میں میرے بارڈر پہ حملہ آور ہوتا ہے تب میں لڑتا ہوں، ادروائز آئی ول ناٹ گو اینڈ فائٹ۔ جو نو آبادیاتی نظام میں لوگ نکلے، وہ نیشن سٹیٹ سے نکل کے دنیا پہ نو آبادیاتی ایگریسو بنے، کیوں دنیا ڈس آرڈر میں تھی۔ اگر دنیا میں نیشن سٹیٹس سالڈ حالت میں ہوتی وہ کبھی بھی نہ آ کے قبضہ کر سکتے۔ انہوں نے قبضے کیے بیکاز دی ہول ورلڈ واز ان اے اسٹیٹ آف کیاس۔ کوئی نیشن سٹیٹس موجود نہیں تھیں سوائے ان کے جنہوں نے نئی نیشن سٹیٹس بنائیں۔ اب پاکستان کے اس بنیادی تشخص کے بحران میں جو وہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہ دیر تک اس کو چلا بھی سکے، چنانچہ نہیں چلا سکے، آج تک نہیں چلا سکے۔ اب بھی تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا کہ آر یو Pakistanis, or you are Muslims and Christians and Sikhs and Hindus and Balochs and Pathans? Who are you? آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور جب آپ یہاں سے باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہو تو آپ اپنی آئیڈینٹی پاکستانی نہیں بتاتے، آپ مسلمان آئیڈینٹی بتاتے ہو۔ جھگڑا آپ کا پاکستانی کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ انگلینڈ میں آپ کا کوئی پروسیشن اس بات پہ نہیں ہوتا کہ میں پاکستانی ہوں، میرے حقوق، میرے ملک کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ جب بات کرتے ہو تو آپ کہتے ہو میرا اسلام، میرا ایمان۔ تو نیشنل تشخص کیا ہے آپ کا؟ جب نیشنل تشخص جو کہ پولیٹیکل تشخص ہے نا، تو پالیٹیشین کیسے پراسپر کرے گا جب ملک میں کانسیپٹ ہی پولیٹیکل نہیں ہے؟ جب کانسیپٹ ہی قوم کا پولیٹیکل نہیں ہے
تو اس میں پالیٹیشین کی کیا حیثیت ہے؟ پالیٹیشین بھی تب کامیاب ہوگا جب وہ یا تو آرمڈ فورس کے ساتھ رابطہ کرے، جو کہ آپ کے خمیر میں ہے کہ آپ فتوحات کے ذریعے دنیا میں طاقتور سب مملکت بنے. مملکت اسلامیہ پرچار سے نہیں بنی. ہمیں یہ مس نومر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مرضی پریچ کریں ہم، فیکٹ یہ ہے کہ جو سلطنت بنی اسلامی وہ کانکوسٹ کے ذریعے بنی. مطلب جو فتوح البلدان پڑھ لیں آپ، کوئی کتاب اس دور کی پڑھ لیں جو یوالوجائز کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے اپنے، یعنی اپنی عظمت کی کہانی یہ بیان کر رہی کہ ہم نے ایران فتح کیا، ہم نے مصر فتح کیا، ہم نے شام فتح کیا، ہم یورپ کے کافروں کو فتح کریں گے. تو وہ سارا جو آرمڈ ایکشن میں آپ کی ایک پہچان ہے. دوسری پہچان آپ کی ہے ریلیجس. تو یا آرمی مین آپ کا لیڈر ہوگا یا مولوی آپ کا لیڈر ہوگا. پالیٹیشین ان دونوں پہ ڈپینڈ کرے گا. دیٹ از ویئر دی مین ڈیزیز لائز. تو وہ نہیں کریکٹ ہونے کی توقع، اس لیے کہ ملک کے بنیاد میں، ملک کی تشخص میں پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل اکانومی نہیں ہے. اسی لیے ہماری اکانومی پاکستان کی کرپٹ ہو گئی ہے، بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان فیئر اکنامک آرڈر. اکنامک آرڈر پھر وہی آتا ہے وین اٹس اے نیشن اسٹیٹ انڈر اے کانسٹیٹیوشن. تو آپ کانسٹیٹیوشن کو اور نیشن اسٹیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہو، اور آپ کی اولادوں کی تربیت اسکول سے لے کے جوانی تک اوبیڈینس آف لا میں ہوتی ہے. یو اوبے دی لا. جو لا آپ کی نیشن اسٹیٹ نے بنایا ہے انڈر اے کانسٹیٹیوشن، جو آپ کو یونائٹ کرتا ہے، اس لا کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا آپ نے اپنے لوگوں کو سکھایا ہے. وہ اکیلا جنگل میں ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑا ہے بیکاز ہی بلیوز کہ یہ لا کے مطابق مجھے رکنا ہے، رائٹ. یہ اس کے خمیر میں جب تک آپ نہیں گوندو گے تو وہ لیگل اور لافل لائف کے لیے تیار نہیں ہوگا. لائک اینی اینیمل وہ دھوس مار کے اپنی کامیابی کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ کسی لا کا پابند نہیں ہے سوائے انسٹنکٹیو لا کے. اور انسٹنکٹیو لا جسے ہم ڈسپلن کرتے ہیں تھرو مورل ٹریننگ، وہ انسٹنکٹیو لا آپ کا اینیمل لا ہے. آپ کامیابی مانگتے ہو ایٹ اینی کاسٹ. چارہ نظر آیا، جانور نہیں پرواہ کرتا کہ دوسرے کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جائے گی. بھینس، گائے، شیر ہے تو بھوکا ہے تو وہ نہیں پرواہ کرے گا کہ ویدر دس از اے بیبی، جو معصوم بچہ ہرن کا نہ، اس کے لیے وہ ایک لقمہ ہے. اس کی انسٹنکٹ کے وجہ سے اس کو اس کا نہیں پتہ کہ ادر کے رائٹ کیا ہیں. تو ادر کا رائٹ ماننے کے لیے آپ کو انٹلیکچولی لا ابائڈنگ ہونا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے نہیں بنایا. اور وہ آپ بناتے ہیں بیکاز یو لو اے کانسٹیٹیوشن، بیکاز یو لو یور نیشن اسٹیٹ. اور اس نیشن اسٹیٹ کے بارڈرز کی حفاظت کے لیے آپ مر جاتے ہو. تو آپ کہتے ہو میں نے ٹھیک موت لی ہے. لیکن اگر آپ نیشن اسٹیٹ نہیں مانتے تو آپ کہو کہ میں نے کیوں مرنا ہے، تو آپ کو بتایا جاتا کہ آپ نے اسلام کی خاطر مرنا ہے. تو پھر جب وہ طالبان نعرہ لگاتا اللہ اکبر کا، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ کیا مطلب، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان، لڑائی کس بات کی ہے؟ تو نیشن اسٹیٹ کوئی نہیں بیچ میں. سو یو ڈو ناٹ فائٹ. یہ ہے وہ المیہ جو بار بار جس کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لوگ غائب ہو گئے یا ہوتے جاتے ہیں، ہر دفعہ فیل ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے یا مولوی کی بیکنگ سے، لک ایٹ اٹ کہ پھر آپ غور کریں کہ ایون آرمی جو سب سے پاورفل ادارہ آپ کا، وہ ڈپینڈ کرتی مولوی پہ. اسے وہ کہتے جی یوز کرتی آرمی. یوز نہیں صرف کرتی، وہ مجبور ہے اسے اوبے کرنے کی. اس کے بغیر اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں.
کیا مارل جسٹیفیکیشن یا لیگیلٹی ہے آپ کے کسی بھی جرنیل کی کہ وہ رول کرے اس ملک کو؟ کیا لیگیلٹی ہے اس کی؟ کسی نیشن اسٹیٹ میں ہاؤ از اے جنرل ان چارج آف اے کنٹری؟ نیشن اسٹیٹ میں تو کانسٹیٹیوشن ہے جو عوام کا نمائندہ ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن آرمی کا نمائندہ تو نہیں ہوتا، کوئی بھی دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن آپ کی پاپولیس کو آرگنائز کرنے اور یونائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، سو دیٹ یور ٹوٹل پاپولیس جو آپ کی آبادی ہے وہ کسی ایک سسٹم میں رہ سکے، آپس میں مل کے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ، کوئی اصول سوچنے کا ہو. تو وہ جب آپ بنائیں گے تو ہاؤ کین یو گیو اٹ ٹو این آرمی جنرل جو آپ کا ملازم ہے؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آرمی جنرل جو گرچہ آپ کے خمیر میں ہے کہ خالد بن ولید ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تاہم وہ مجبور ہے کہ وہ خالد بن ولید ہونے کے لیے رسول اللہ کے دین کے مطابق تو چلے. تو پھر وہ مولوی کا پابند ہو جاتا ہے، کیونکہ مولوی جب اسے کہتا ہے کہ یہ تو دین کے خلاف ہے تو اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا یہ کہنے کا کہ نہیں خیر ہے یار، دین کے خلاف یا حق میں کی بات نہیں ہے، بات یہ میں تو قومی کام ایک کر رہا ہوں، میری قوم ہے، میرا کانسٹیٹیوشن ہے، میں اس کے مطابق کر رہا ہوں. ایون اف اٹ از، وہ ایک کرسچین ہے، وہ کہتا ہے جی آئی ڈونٹ بلیو ان اسلام بٹ آئی ایم ڈوئنگ دس بیکاز دیر از اے کانسٹیٹیوشن، میں اس کے مطابق فائٹ کر رہا ہوں، اس کے مطابق میں. یہاں پہ آپ نے جلوس نکالا، یہاں آپ نے سڑک کے اوپر جماعت شروع کر دی ہے، ٹریفک بند ہو رہی ہے، میں ایز اے کانسٹیبل اور ایز اے پولیس مین، میں کرسچین ہوں یا مسلمان، مجھے نہیں پتہ، مجھے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس ہیں ٹریفک والوں کے، لوگوں کے گزرنے کے، وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. میں آپ کو آئی کی ناٹ پرمٹ یو کہ آپ سڑک کے اوپر نماز شروع کر دیں اور سڑکیں بند کر دیں، نہیں کہہ سکتا. Because the authority does not come from the constitution. Authority comes from the faith. اچھا یہ بتائیے کہ اسی دور میں، اس برٹش انڈیا کے دور میں، دو ہائی مائنڈس، مسلم ماڈرنسٹ ہائی مائنڈس پیدا ہوئے، اور وہ نئی دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر ایک بنیادی چینج لا رہے ہیں، جس کو وہ علم الکلام کے اندر ایک اسٹرکچر بنا رہے ہیں، جس کو اقبال جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کہتے ہیں. سر سید نے بھی یہ کوشش کی ہے. تو کیا جو ہمارا ہائی مائنڈ ہے مسلم ماڈرنسٹ، کیا وہ بھی چیزوں کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، یا کچھ ان کے ہاں اٹھ کے کچھ ماڈرنزم کو، ماڈرن یورپ کو، ماڈرن تھاٹ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی چیز نظر آتی ہے، یا بالکل ہمیں پورے برٹش دور میں یہ کوئی ایسی کاوش موجود ہی نہیں ہے؟ جو لوگ آئے، یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے نا، جو آپ یاد کریں، ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں باتیں ساری، کہ جو برٹش یا یوروپین ماڈرن انڈسٹریل ریولوشن سے سیکھنے لگے، جنہوں نے یہ جاننا سوچنا شروع کر دیا کہ واٹ آر دیز نیو ڈسکوریز آف ہیومن مائنڈ، ان کو ٹوڈیز کہا گیا. جی انگریز کے ٹوڈی ہیں، انگریز کے پٹھو ہیں، یہ جو سول سروسز میں گئے، بعد میں انہوں نے اپنے پٹھو ہونے کو اس کے ڈیفینس میں پھر کہا کہ ہم نے الگ ہونا ہے انگریز سے. حالانکہ وہ انگریز سے الگ نہیں ہوئے، وہ تو ہندو سے الگ ہوئے، جو انہی جیسا بیوقوف محکوم بیچارہ، اس سے الگ ہوئے. آپ انگریز سے تو پھر الگ نہ ہوئے، لیکن آپ کو آپ کا عالم دین آج بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ٹوڈی ہو، آپ یوروپین قوموں کے، آپ ان کے ذہنی غلام ہو، تمہیں اسلام پہ فخر کرنا چاہیے. یہ کیا تم نے مطلب یورپ اور امریکہ سے سیکھتے ہو؟ وہ آج بھی آپ کو یہی کہتا ہے، اور آج بھی آپ اسی طرح نادم ہوتے ہو. دوسری بات یہ کہ جو اس کے لیے آلٹرنیٹیو سسٹم تھے، یعنی یوروپین قوموں کی یا کیپٹلسٹ قومیں کہہ لیں، کیپٹلسٹ قوموں کی جو سپریمیسی تھی، یا ان کی جو فکری بہتری تھی، اس کی طرف جانے سے آپ کو جب روکا جا رہا تھا،
تو وہ جو الٹرنیٹیو ایک بلا موجود تھی وہ آپ اس کی طرف ہو گئے، یعنی سوشلزم اور ریولوشن. تو ہمارا مسلمان جب باغی ہوا تو وہ کیپٹلسٹ علوم کے لیے نہیں گیا، وہ بھی اینٹی کیپٹلسٹ ہی رہا، کیونکہ وہ کیپٹل جو ہے وہ ماڈرن انڈسٹریل ریولوشن کے نیشن سٹیٹ والے حکمرانوں کا نمائندہ ہے. وہ نہیں ہم نے ماننا، تو چنانچہ لیٹس گو ٹو سوشلسٹ ریولوشن، یعنی ان کا کلا کما کرنا ہمارا پھر بھی فرض ہے. تو کتنی یہ ڈسٹرکٹیو بات ہے کہ جو پازیٹیو اچیومنٹ کا راستہ ہے وہ آپ نے ہر صورت چھوڑنا ہے. ادھر یو، اور پھر آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ لیفٹ کے لبرلز، ڈیموکریٹس، جنہیں ہم کہتے ہیں ٹراٹسکیائٹ سوشلسٹ یا نیو سوشلزم، ان کے ساتھ بڑا گٹھ جوڑ مسلمان کا بنتا ہے. ہم بطور مسلمان فوراً ادھر متوجہ ہوتے ہیں، اس کا لبرلزم ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ماڈرن کرسچین سائنٹسٹ ہم کو زہر لگتا ہے. سی دی پوائنٹ، کس طرح ہمارے وہ جو ریفلیکسز ہیں نا، اینٹی کیپٹلزم، اینٹی ویسٹ، انہیں کرسچین قرار دیا. پہلے غور کریں، ہاں واٹ از دی پروسیس. پہلے آپ ان کو اسلام کا دشمن، وہ صلیبی جنگوں والا عیسائی، پہلے آپ نے وہ قرار دے دیا، پھر اس کے علوم کو ریجیکٹ کر دیا. جب وہ اس کے علوم کو آپ ریجیکٹ نہیں کر پاتے، اپنے دین کی طاقت سے کچھ پروو نہیں کر پاتے، تو پھر آپ ہو جاتے ہو سوشلسٹ. لیکن اس کو مارنا ہے. یہ وہ ڈائیکاٹمیز ہیں جس میں پھنسا ہوا انٹلیکچوئل پوری طرح اوپن مائنڈ ہو نہیں پاتا، وہ ریلیکس نہیں ہوتا ود دی ماڈرن ورلڈ. آپ غور کریں، آپ کا جو انٹلیکچوئل ہے، پاکستانی انٹلیکچوئل یا مسلم انٹلیکچوئل، وہ پورا ریلیکس ہو کے ماڈرن سسٹمز کو قبول نہیں کرتا. وہ وہاں بھی بٹر ہو کے کرتا ہے. یا تو وہ ایکسٹریم لبرل ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ ننگے ہونے میں کیا حرج ہے، اوپن سیکس ہونے میں کیا حرج ہے. اب وہ اگر اسلام سے ہٹا ہے تو وہ دوسری طرف تہذیب کو مٹانے کے لیے تیار ہو گیا کہ ماڈرن تہذیب کے وہ ڈسپلن جو پہلے اختیار کر کے تو پھر آگے جانا ہے تو جاؤ، بعد کی بات ہے، پہلے وہ ڈسپلن تو ایکسیپٹ کرو. وہ ڈسپلن ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ چھلانگ مارتا ہے اسلام سے اٹھ کے تو کمپلیٹ کیاس کی طرف. وہ کہتا ہے جی بہترین بات ہے، ننگے ہو جائیں سڑکوں پہ، ہم کیا حرج ہے اس میں. ہونا نہیں اس نے، اس کو کون اجازت دے گا، لیکن وہ انٹلیکچولی ننگا ہو گیا ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی بیریئر نہیں لگا رہا کہ بھائی یہ باتیں بعد کی ہیں، پہلے آپ کوئی سسٹم تو بنا لو. ماڈرن دنیا کا سسٹم اتنا سارا ابھی دور ہے آپ سے، اس میں تو پہلے اپنے آپ کو لے آؤ، اپنے لوگوں کو لے آؤ. آپ نے اپنے لیے فریڈم ڈھونڈ لیا کہ LGBT کی جناب بہترین بات ہے، کون ہوتا ہے. رات ڈسکشن ہو رہی تھی، میرے دوست وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے اور یہ ہو گیا ہے. جو اس میں ضروری عمل ہے ایوولوشن کا، وہ نہیں بنتا. یہ نہیں کہ یہ آئیڈیاز غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے، آئیڈیاز کی حد تک ٹھیک ہے، مگر اسکیپ فرام رسپانسبلٹی نہیں آنا چاہیے نا. ہوتا یہ کہ ہم اسکیپ فرام رسپانسبلٹی کرتے ہیں جب ہم چھلانگ لگا کے ایک نیگیٹیوٹی سے ایک اور نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو بیچ میں ایک پیریڈ آف پازیٹیو چینج ہے، وہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی سے نکال دیا. وہ اس پہ ہم نے کہا جی یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم کوئی ذمہ دار ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، وہ یہ ملک نے ٹھیک ہونا. تو وہاں ہم نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے تو چھلانگ لگائی ایک اور نیگیٹیوٹی کی طرف کہ موجودہ جو یورپ، امریکہ، چین، جاپان،
روس، دنیا کے کتنے ملکوں میں وہ ماڈرن سویلائزیشن کامیاب ہو گئی ہے، کھڑی ہے اور پکے قدموں پہ کھڑی ہے. اس کے خلاف آپ نے ایک اور ریولوشن کی تیاری کر لی کہ جناب یہ سارا جو ہے نا وہ پوسٹ ماڈرنزم ٹھیک ہے، یہ تو سارا کچھ ہی غلط ہے. یہ گرینڈ اور بگ نیریٹیوز جو ہیں، میگا نیریٹیوز، گرینڈ نیریٹیوز، یہ سارے بکواس ہیں. ایون سائنس کا نیریٹیو بھی بکواس ہے. یہاں تک ابھی آپ کر کیا رہے ہو؟ وہ ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی کرتا ہے جس نے انت اپنے کیپٹلزم کا کوئی دیکھ لیا ہے، اگر مجھے نہیں پتہ کہاں دیکھ لیا اس نے، لیکن اگر اس نے دیکھ لیا ہے اپنے کیپٹلزم کی اچیومنٹ کے آخری مرحلے بھی دیکھ لیے ہیں، اور اسے نظر آتا ہے کہ یہ کیپٹلزم تو بہت تنگ کر رہا ہے ہمیں، تو یہ تو ڈکٹیٹوریل ہو گیا ہے، تو وہاں سے وہ اگر ریوولٹ کر کے کہتا ہے کہ ہر بڑا نیریٹیو جو ہے اسے ریجیکٹ کرتا ہوں میں، آل رائٹ، آئی مے ہیو، اس کے لیے میرے دل میں تھوڑی سی گنجائش آتی ہے کہ چلو یار وہ بہت تنگ ہے، اس کے وہ تھک گیا ہے، وہ اپنے کیپٹلزم سے تھک گیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ اس کا کیا پرابلم ہے، لیکن یہ اس کا پرابلم ہے جو اس سسٹم میں رہتے ہوئے جیسے 100 سال 200 سال ہو گئے ہیں، وہ آگے ایک چھلانگ مار رہا ہے کہ یار یہ اس کی یہ چیزیں فالتو ڈسپلن غلط ہیں. اوکے، آپ کا اور میرا کیا پرابلم ہے؟ آپ نے کیا کر لیا ہوا ہے جس سے آپ تنگ آ گئے ہیں؟ آپ کا میگا نیریٹیو کون سا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ آپ کا میگا نیریٹیو تو عالم دین صاحب کا ہے جو بات بات پہ سر تن سے جدا کہتا ہے. مطلب کوئی حد ہے آپ کی، آپ اس کو تو روک نہیں پاتے ہو، لیکن آپ اپنے یوتھ کو یا اپنی مجلسوں میں آپ پریچ کرتے ہو کہ جی وہ میگا نیریٹیوز نہیں ہونے چاہیے. وہ میگا نیریٹیو کون سا آپ نے لاگو کر لیا ہوا جو نیگیٹو ہونا چاہیے؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یورپ کے کیپٹلزم کے آپ نمائندے ہیں اور آپ آگے چل رہے ہیں اس سے، آپ ادھر بیٹھ کے نمائندے ہو. میں فزیکلی کوفت اور تکلیف کی حالت میں کہوں گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، میرے تو ابھی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. نیریٹیو کون سا میگا نیریٹیو ہے جو یہاں تنگ کر رہا ہے مجھے، میں اس کو کہ یار بڑی پابندی ہے، تو وہ میگا نیریٹیو تو میرے دین کی غلط انٹرپریٹیشن کا ہے، جو وہ ٹیرینیکل انٹرپریٹیشن کر کے مجھے پابند کرتا ہے، اینیمل لیول پہ مجھے وہ لا رہا ہے. میرا تشخص ہی کوئی نہیں انسان والا. میں اس نیریٹیو سے پہلے نکلا ہوں کہ میں اگلے میگا نیریٹیو کو ریجیکٹ کرنے کے لیے رات دن سوچتا ہوں کہ یہ یار وہ کمال کر دیا اس نے جو بتایا کہ یہ جو سسٹمز ہیں سارے پابندیوں کے غلط ہیں. عورتوں کو اور مردوں کو ننگا ہونے سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، تیرا کیا جاتا ہے اگر میں ننگا ہو جاتا. آپ اس سطح کی انتہا ایک ہیومن ایڈوانسمنٹ کا امیج دے رہے ہو. غلط ہے، یہ صحیح چھوڑ دیں، لیکن بہت آگے کی بات ہے نا کہ آپ جو سسٹمز آپ نے لیو کر لیے ہیں اس سے اگلی بات آپ کر رہے ہو. اگر آپ نے سسٹم کو لیو ہی نہیں کیا جس میں سے وہ اگ رہی ہے نئی بات، وہ تو وہاں نہیں ابھی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے. آپ کس بنیاد پر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ آپ ان کے گواہ کیسے بنے ہوئے ہو جنہوں نے اپنے ہاں کی ایک چھوٹی چھوٹی پابندی نہیں دور کی کہ مجھے یار بات کرنے کی اجازت ہو؟ وہ تو آپ ابھی تک یہ نہیں کر سکے. ان یور کنٹری یو ڈو ناٹ ہیو دی رائٹ ٹو سے واٹ یو بلیو. اور وہ جو آپ کے فائدے کی، سب لوگوں کے فائدے کی، وہ بات نہیں آپ کہہ سکتے جس کے لیے ترستی آپ کی خلقت کہ کوئی بات کرے ہمارے حق میں، وہ آپ نہیں کر سکتے. اور آپ چھلانگیں مارتے ہوئے اس جگہ جانا چاہتے ہو جیسے آپ مریخ پہ پہنچ گئے ہو. سو دیٹ از دی ٹریجڈی آف آور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. رائٹ. ہم مبارک صاحب آگے بڑھتے ہیں. 63 میں آپ سر سید کے عہد کا ایک کالج ہے گارڈن کالج، یہاں آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کر آپ پہلی دفعہ ایک نئے فکری نظام سے آشنا ہوتے ہیں، اور آپ مارکسسٹ ہوتے ہیں اور سوشلسٹ بنتے ہیں. یہیں پر آپ ایم اے انگلش کرتے ہیں گارڈن کالج سے. اس دور کا ماحول کیا تھا اور وہ کون لوگ تھے اور وہ کیسا
فکری اور علمی ماحول تھا یہاں کا جس نے آپ کو مارکسزم کی طرف لایا، اور کیسے آپ کے ذہن میں اس کا امیج بنا؟ وہی محرومیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم چھلانگ مارتے ہیں نا، اچیومنٹ کوئی نہیں. یہ ہماری چھلانگ تھی. اپنے ملک میں تو ہم ایوب خان کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نہیں ہم کسی کانسٹیٹیوشن کے نہیں، کیوں کانسٹیٹیوشن ہے ہی کوئی نہیں. کانسٹیٹیوشن بھی ملٹری کا جرنیل بنا رہا ہے. وہاں تو ہم اتنے زیادہ شکست خوردہ ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ سوشلسٹ ہو گئے ہیں. یکدم جو بنیادی کام ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آسمان میں اڑنے کے لیے چھلانگیں مار رہے ہیں. یہ تھا ٹریجڈی. یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ اوٹ پٹانگ قسم کے ارادے کرتے ہیں جن کی کوئی نہ سار نہ پیر. سوشلزم کی جو موومنٹ ہے وہ اسی طرح کا ایک گملے کا پودا، جیسا کیپٹلزم تھا یہاں، وہ بھی گملے کا پودا. کانسٹیٹیوشنلزم گملے کا پودا، کسی کی کوئی جڑ نہیں، کوئی ڈیولپ ہونے والی چیز نہیں. تو اسی طرح کا یہ انفلوئنس تھا. جب بے چین نوجوان جس کے بس میں کچھ نہیں، وہ راستے ڈھونڈے گا تو وہ جو بھی اسے کوئی اٹریکٹیو، کوئی انرجیٹک، کوئی پاورفل آئیڈیا لگے گا اس کے پیچھے جائے گا. تو دو نظریے تھے جن کے لیے نوجوان متحرک ہوتے تھے. ایک اسلامی جمعیت تھی، یعنی اسلام کو پورا نافذ نہیں ہو رہا، وہ تھے. اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تو پھر انقلاب چاہیے. ہے دونوں کا موٹیو انقلاب ہے. دونوں کا موٹیو ایک جبر اور اسٹیٹک سچویشن میں تبدیلی کا، کہ کچھ بدلے. بے قراری تبدیلی کی ہے. ایک کو راستہ نظر آتا ہے کہ میں عظمت کے اور استحکام کے اس نظام کی طرف جاؤں جو میرے دین کی ہسٹری میں ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ یہ استحکام اور طاقت کا سسٹم ہے، تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. بات تو پھر استحکام اور تبدیلی کی ہے کہ بہتری کی طرف رستہ. دوسرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، یا 1200 سال یا 600 سال تک. جب یہ اس کے بعد اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، تو ڈیفیٹ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کا دین خراب ہے یا غلط ہے. ڈیفیٹ اس لیے ہوئی کہ دین کے مطابق جو اکنامک سسٹم یا پروڈکشن سسٹم یا سماجی سسٹم چل رہے تھے، ان میں ایک اور انقلاب دنیا میں آ گیا ہے جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. تو وہ اس لیے اس کی جگہ وہ آ گیا. اس نے دین کو نہیں ختم کیا، اس نے دین والے لوگوں کے سسٹم کو ختم کیا. دین کا نہیں، دین والے لوگوں کا جو رہن سہن کا انداز تھا، جو کہ فیوڈلزم تھا یا کنگ شپ تھی، اس کو ختم کیا. غلط فہمی آپ کو یہ ہو گئی، اسلامی جمعیت یا جماعت اسلامی یا مذہبی موومنٹ، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تھا نا فیلیور، یہ دراصل اسلام کو ڈیفیٹ کرنے والوں نے آ کے ڈیفیٹ کر دیا. وہ اس کی بحالی کو اپنے زندہ رہنے کی ایک شرط سمجھ رہا ہے کہ میرا بہتر اور زندہ ہونے کا طریقہ اسلام کا بحالی. اسلام تو گئے نہیں کہیں، تو بحالی کس چیز کی؟ مملکت کی بحالی. وہ مملکت جو کہ اسلام کے بغیر بھی لوگوں نے بنائی ہے، چنگیز خان نے نہیں بنائی. تو وہ جو کنفیوژن ہے کہ جی اسلام کی وجہ سے وہ بنی تھی، نو، وہ بنی تھی آپ کے اس پیریڈ میں جو جنگ میں بہتر لڑتا تھا اس کی وجہ سے. اچھا، وہ اس پہ جا رہا. دوسرا جو بے قرار ہے میرے جیسا، وہ دادا امیر حیدر کو ملا ہے، تو وہ جب لینن کی کہانیاں سناتا تو وہ ادھر سے امپریس ہو رہا ہے. وہ یار انہوں نے بدل کے دنیا نئی بنا لی. اوکے، ہاں ہمارے ہاں ٹھیک تبھی ہوگا اگر سوشلزم آئے گا. یعنی میں اس بنیادی حقیقت کو جانے بغیر بے قراری میں کہیں نہ کہیں ٹکر مار رہا ہوں.
ان ٹکروں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا. نہ اسلام والا اسلام لا سکتا ہے, نہ سوشلزم والا سوشلزم لا سکتا ہے, بیکاز اٹ از دی پیریڈ آف کیپٹلسٹ انڈسٹریل کیپٹلسٹ ریولوشن جو کامیاب ہو گیا ہوا ہے. ریولوشن نہ کہیں, یعنی انڈسٹریل سائنٹیفک کیپٹلزم جو کہ کیپٹلسٹ طریقے سے جو کریٹ کرتا ہے اور مارکیٹ کرتا ہے, اس کا سسٹم ہے. اس میں نئے نئے بلینئر پیدا ہو رہے ہیں, نئی نئی قومیں ترقی کر رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہو کہ ترقی کر رہی ہیں. کبھی جاپان اچانک دنیا کی ماڈرن قوم بن جاتا ہے, پھر کبھی یورپ والوں کے اور امریکہ کے بعد جاپان بن گیا, پھر پتہ لگتا چائنا بن گیا, پھر پتہ لگتا ہے انڈونیشیا, پھر پتہ لگتا ہے انڈیا بھی یار اس راستے پہ چل پڑا. آپ وہ نہیں دیکھنے کو تیار کہ یار وہ تو سارے اس سسٹم کو جو ماڈرن انڈسٹریل کیپٹلسٹ سسٹم ہے اسے پوری طرح ریکگنائز کر کے اس کے اندر پنپ رہے ہیں, پھل پھول رہے ہیں. آپ کدھر لگے ہوئے ہو؟ آپ کو لگتا ہے یا اسلام آئے گا یا سوشلزم آئے گا. وہ جو ہو سکتا ہے وہ آپ مسلسل رد کر رہے ہو. یہ تھی وہ بنیاد جس سے ہم میرے جیسے لوگ بہت اس غفلت کا شکار ہوئے کہ یار سوشلسٹ ریولوشن شاید آ جائے گا. وہ تو ظاہر ہے کیپٹلزم کے بعد آنا ہے, اور وہ تو ابھی بہت دور کی بات, اس پہ تو پورے بنیادی اختلافات ہیں جو بعد میں مجھے بھی سمجھ آئے. مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس میں بڑے فنڈامنٹل ڈیفیکٹس ہیں. ہاں, یہ 73-74 میں جی آپ کا انحراف شروع ہوا. انحراف تو اس کی فکری بنیادیں کہاں آپ کو ڈفرینسز فیل ہوئے, جیسے کہ آپ بات بھی کر رہے تھے ابھی؟ جی میں وہ اس پہ کئی جگہ مطلب یہ اس پہ کہا, اور کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے کہ سمجھ میں آتی بات. ایک تو یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جو سوشلسٹ ریولوشن کے لیے جو مارکس کی بنیادیں ہیں, کیونکہ بنیادی فلسفہ جسے آپ سائنٹیفک فلسفہ کہتے ہو, جس کی بنیاد پہ آپ لڑ رہے ہو, وہ فلسفہ اگر کہیں غلط ہے تو اس کے نتیجے غلط ہو جائیں گے. اس میں یہ بات ایک تھی کہ سرپلس ویلیو, یعنی جو دنیا میں دولت پیدا ہوتی ہے انسانوں کے عمل میں, وہ لیبر کے عمل سے پیدا ہوتی ہے, لیبر کے کام سے پیدا ہوتی ہے. سرپلس ویلیو کا کانسیپٹ ہے کہ مزدور جو کام کرتا ہے اس کا ایک حصہ اسے معاوضے میں دیا جاتا ہے, اور دوسرا حصہ جو بچتا ہے وہ کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے, اور وہ اس طرح اس کی ایکومولیٹ ہوتی ہے ویلتھ. اس نے 1000 مزدور رکھا ہے تو 1000 مزدور کا 50% اگر آپ لے لیں تو وہ تو اکیلے کو 500 ملا ہے, جبکہ ایک مزدور کو صرف 1 ملا ہے, اس میں سے بھی 8 آنے ملے ہیں. یہ جو کانسیپٹ تھا, اس میں اس نے جو انٹلیکچول یا کنسیپچول ویکنس جو غلطی کی مارکس نے, آنیسٹلی کی یا آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں دوسری طرف آؤں گا, مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ ریولوشن تھا ہی نہیں. یہ کوئی اگلا سٹیج ہی نہیں تھا. لیکن وہ بات کی پہلے یہ کہ ڈیفیکٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی سرپلس ویلیو از دی پروڈکٹ آف لیبر. صرف اتنا آپ ایک لفظ آپ نے چھوڑ دیا, ہیومن لیبر. جب آپ ہیومن لیبر کہو گے نا تو لیبر تو گدھا بھی کرتا ہے. ہیومن لیبر کے مطلب ہے انٹیلیجنٹ لیبر. انٹیلیجنٹ لیبر, جب آپ انٹیلیجنٹ لیبر کہو گے نا تو ناؤ انجینئر, انوویٹر, انٹرپرینور, وہ بھی انٹیلیجنٹ لیبر میں آ جائے گا. پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. سرپلس ویلیو کہاں سے پروڈیوس ہو رہی؟ وہ ہیومن انٹیلیجنس سے پروڈیوس ہو رہی. اس میں ایمفیسس لیبر پہ نہیں ہے, انٹیلیجنس پہ ہے. شفٹ ہو جائے گی نا. آپ لیبر پہ ایمفیسس دے رہے ہو, اور آپ نے انٹیلیجنٹ کا لفظ نکالا اس لیے کہ آپ لیبر کو پیور اینڈ سمپل سورس آف انکم کہہ رہے ہو, سورس آف پروڈکشن کہہ رہے ہو. جبکہ انتہائی مشروط بات ہے کہ وہ گدھے کی مزدوری سے دولت نہیں پیدا ہو رہی, وہ انسان کی انٹیلیجنٹ لیبر سے پیدا ہو رہی. تو انٹیلیجنٹ لیبر تو جو آپ غور کرو گے تو وہ سپیریئر ہوتی جائے گی جتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگی.
جتنی کم انٹیلیجنٹ لیبر ہوگی اتنا کم پروڈیوس کرے گی ویلیو پیدا کرے گی زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ورک. تو انٹیلیجنٹ ورک تو سائنٹسٹ کا ہے، انجینئر کا ہے، ٹیکنیکل انوویٹر کا ہے. اور دنیا نے دیکھا کیسے سوشلزم کا جو بریک لگا رہے تھے آپ سوشلسٹ ریولوشن کے بعد، کیپٹلزم کو بریک لگایا ہوا تھا آپ نے. وہ جو ہی سوویٹ سسٹم ٹوٹا تو کس طرح پچھلے 25 سال میں کیپٹلسٹ سسٹم کا جو جینیس ہے، پروڈکٹیو جینیس، وہ رہا ہوا. اور اس نے کیا کمالات پچھلے 30 سال میں کیے ہیں. لک ایٹ اٹ. 90 میں ختم ہوا سوشلزم، 90 سے لے کے اب تک 34 سال ہوئے ہیں. 34 سال میں دنیا نے 400 سال کے برابر کام کیا ہے. اور پہلا جسے ہم 60s کا عظیم دور کہتے ہیں، پاکستان میں تو کچھ نہیں تھا عظیم، ہم صرف تھنکنگ والے لوگ کچھ تھے. مگر جو 60s ہے وہ ہے جب ہم پہلی دفعہ کرۂ ارض سے نکل کے تو خلا میں گئے ہیں، چاند پہ گئے ہیں. دیٹ واز دی ریولوشن، جسے ہم سائنٹیفک اچیومنٹ کا بہت نیا ایک فیز کہتے ہیں. وہ ہے جس کی گونج ہر آدمی کے ذہن میں آ رہی تھی کہ وی آر ناؤ انٹرنگ اے نیو فیز آف ہیومن لائف، جہاں ہیومن بینگ اپنے کرۂ ارض کے جکڑ بند سے نکل کے بھی کچھ جا سکتا ہے. کہ میرا جہان صرف زمین نہیں ہے، میرا سارا جہان ہے. اس کی جو وہ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے وہ تو ہم کہتے ہیں 60s کا بڑا. مگر سوشلزم میں غلطی ایک تو یہ تھی سرپلس ویلیو والی. دوسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 2 کلاسز ہوتی ہیں جن کے درمیان تصادم ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک تیسری کلاس پیدا ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ معاشی نظام کا آتا ہے. مثال جو سلیو سوسائٹی سے لے لیں تو سلیو اور سلیو اونر، سلیوز کی بغاوتیں ہوتی رہیں لیکن کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جب اس میں سے پیدا ہوا زرعی نظام والا کہ سلیو کلیکٹ کر کے لاتا ہے، اگر جنگل سے جانور مار کے لاتا ہے یا جنگل کی جڑی بوٹیوں سے یا نیچرل اگنے والی فصلوں سے وہ اپنے لیے خوراک جمع کر کے لاتا ہے اور مالک کا گھر بھرتا ہے، تو اس کی بجائے ایک سسٹم آیا جس نے کہا کہ یہی چیزیں جو میں وہاں سے کلیکٹ کرتا ہوں وہ ادھر اگا لیتا ہوں. جب اس نے اگانا شروع کیا اور جو پولٹری آپ لوٹ کے مار کے لاتے تھے جنگل سے، اس کی بجائے آپ نے گھر رکھ کے بریڈنگ شروع کی، تو ناؤ یو انٹرڈ اے نیو فیز آف پروڈکشن. اور اس نیو فیز کا جو لیڈر تھا، جو یہ نظام وہ انوینٹ کر رہا تھا کہ کیسے اگتے ہیں فصل، کیسے بنتے ہیں جانور، وہ لیڈر بنا. تو جو سلیو اور سلیو اونر کی جنگ ہے وہ ختم ہو گئی اور اس نئے طبقے نے ایک نیا نظام دے دیا. اب اس نظام میں گریجولی وہ نظام بن کے کنگ شپ اور فیوڈلزم اور وہ تمام وہ ایک اسٹیبلش آرڈر ایگریکلچر سوسائٹی کا بن گیا، جس کی پیداوار مذاہب کی بھی وہ جو ماڈرن شیپ ہے وہ اس دور میں پیدا ہوئے. پھر اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ پیزنٹس اور مالکوں کی جنگیں صدیوں رہیں. سلیوز جو پیزنٹ تھے وہ قید سے مرتے رہے. چین میں تو کتنی ہیں، کبھی بھی انقلاب نہیں ہوا، کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. پیزنٹ کی لڑائی سے کبھی بھی کچھ تبدیل نہیں ہوا. پھر ایک طبقہ پیدا ہوا جو ہینڈی کرافٹس کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے انوینٹ کیا اور وہ مشین انہوں نے بنانی جب شروع کی اور مشین سے پروڈکشن شروع ہوئی. اور سائنس کے وہ اصول، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اس کو کسی قاعدے اور فارمولے میں لا کے اس سے کوئی اور چیز بنا دینا. لکڑی ہے نا، لکڑی کو آپ ہاتھ سے تراشتے ہو اور ایک آپ کوئی کلہاڑا بناتے ہو. یہ آپ نے کسی فارمولے سے نہیں کیا، یہ آپ سیکھتے ہو اور کرتے ہو.
جب آپ نے اس کے لیے قانون لکھا نا کہ اس طرح کی ٹینسائل اسٹرینگتھ والی لکڑی یہ کام کرے گی اور اس سے کم اتنی اسٹرینگتھ والی لکڑی یہ کام نہیں کرے گی، اب آپ نے ایک سائنٹیفک ریولوشن کر دیا ہے کہ آپ نسخے کے مطابق ایگزیکٹلی ایک چیز بناتے ہو جو بار بار اسی طرح بنتی ہے۔ اس پہ مبنی نہیں ہے کہ کوئی ترخان بیچارہ اس طرح بنا رہا ہے، کوئی اس سے بہتر بنا رہا ہے، کسی کا ٹھیک ہے کسی کا غلط ہے۔ اس کی بجائے آپ نے کہا جی فارمولہ ہے، یہ اتنے میتھمیٹیکل ہے، یہ ایگزیکٹ ہے، اور اس کے مطابق کریں گے تو وہ بار بار یہی ہوگا۔ اسے ہم کہتے ہیں سائنس، ایکوریٹ ایگزیکٹ فارمولیشن آف ریالٹی۔ وہ جب آئی تو ریولوشن ہوا، ایک نیا طبقہ پیدا ہوا۔ اس کسان اور مالک کے درمیان کی لڑائیاں صدیوں سے تھیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ آیا تو وہ کسان آزاد ہو کے لیبر بن گیا، اور وہ فیوڈل جو تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یورپ میں بہت بڑا انقلاب آ گیا، نیشن سٹیٹ بن گئی، کیپٹلسٹ سسٹم آ گیا، سائنٹسٹ آ گیا، سائنٹسٹ نے ٹیکنالوجی سکھا دی، فارمولے دے دیے، اس سے مشینیں بننے لگ گئیں، اس سے پوری دنیا بدل گئی۔ اب یہ نیا طبقہ، اب یہ مارکس کہہ رہا ہے کہ مزدور جو اب اس میں پیدا ہو گیا انڈسٹریل سسٹم میں، مزدور انقلاب کرے گا۔ گڑبڑ ہو گئی، آپ کے فارمولے میں خرابی ہو گئی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جو دو طبقے لڑتے ہیں ان میں سے تیسرا جب تک نہیں پیدا ہوتا، اگلی سٹیج آف ڈیولپمنٹ نہیں آتی تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیسرا طبقہ نکلے گا جو تبدیل کر دے گا ریلیشن شپس، تو تب ایک نئی دنیا بنے گی۔ انہی دو میں سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آ کے آپ نے ڈنڈی مار دیا، آپ نے کہا مزدور کرے گا انقلاب، مزدور نیا سسٹم لائے گا۔ مزدور اور مالک کے درمیان جو لڑائی ہے وہ تو ویسی ہی ہے جیسے کسان اور جاگیردار کے درمیان تھی، جیسے سلیو اور سلیو اونر کے درمیان تھی۔ تو یو آر ٹیلنگ می کہ تیسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے تو نیو فورسز آف پروڈکشن آتی ہیں۔ یہاں آ کے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مزدور ہی تبدیل کر کے ایک نیا نظام پیدا کر دے گا، وہ کیسے؟ وہ ہو از دی نیو فورس؟ کوئی نہیں۔ تو دس از اندر ڈیفیکٹ آف سسٹم۔ آپ کی تھیوری میں بہت بڑا فلا ہے۔ آپ دراصل جھوٹ بول رہے ہو جانتے ہوئے یا معصومیت میں کہ یہ طبقہ انقلاب کرے گا۔ یہ طبقہ تو انقلاب نہیں کر سکتا، یہ تو طبقہ انقلاب کاری نہیں۔ تو جب تک وہ ایک اور طبقہ جو اس سے ڈفرینٹ پروڈکشن کا کوئی سسٹم بتائے گا جو ہم نے ابھی سوچا ہی نہیں، کوئی اور، تو پھر یہ جو کیپٹلسٹ ریلیشنز آف پروڈکشن ہے یہ ختم ہوں گے۔ ورنہ کہیں نہ کہیں لیبر ہوگی یا کوئی امپلائیز ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی امپلائر ہوگا، وہ زیادہ کمائے گا اور یہ کم کمائیں گے، یہ چلے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں ایکول اپرچونٹی، جو کیپٹلزم کی معراج ہے، انتہا کا جو جسٹس وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کیا جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے کہ equal opportunity for all, but no guarantee of equal result۔ دیکھیں نا، یہ ریئلسٹک بات ہے۔ جب تک آپ ایکول رزلٹ کی کوئی بنیاد قائم نہیں کرتے، کانکریٹ کریٹو سسٹم جس میں ایکول رزلٹ گارنٹی کیا جا سکے، تب تک آپ کیپٹلزم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس کا چھین کے لے لیں تو آپ کہیں جی نیا سسٹم ہو گیا۔ نو، کیونکہ آپ تو مثلا کسان اگر فیوڈل کی زمین کھینچ کے مالک بن جائے تو وہ فیوڈل ہی رہے گا، وہ فیوڈل ہو جائے گا نا، اس کی جگہ وہ فیوڈل ہو گیا۔ مزدور اگر قبضہ کر لے گا کارخانے پہ تو وہ کیپٹلسٹ ہو گیا، کیونکہ کچھ کو پھر مزدور رکھے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جو سوشلسٹ لیڈر تھے وہ بن گئے باقاعدہ کیپٹلسٹ، وہ بیٹھ گئے حکومتوں میں، اور انہوں نے کہا جی مزدور کی طرف سے ہم مالک ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا جو جس ڈیفیکٹ کو مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی
تو میں نے ترک کیا، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ریولوشن کی بنیاد ہے ہی نہیں. دیر ول بی نو سکسیزفل ریولوشن. اچھا، تیسری بات اس میں یہ تھی کہ ہیومن بینگ کا جو ابھی تک کا خمیر ہے، اس کے ڈی این اے میں ہے، جو ابھی تبدیل ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، وہ ہے کہ وہ اون کرنا چاہتا ہے، اور اون کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ کسی پرائے کی حفاظت، دوسرے کی چیز کی حفاظت کے لیے رات دن اپنا وقت دینے کو تیار نہیں. وہ مانگتا ہے کہ اس کا معاوضہ کیا دو گے؟ میں نہیں کرتا. میں تمہارے کام کی حفاظت کیوں کروں؟ اب یہ جو ہیومن بینگ کے ڈی این اے میں وہ اینیمل سیلف ہے جو کہتا ہے کہ جی میرا کی بنے گا، وہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کا کچھ بننا ضروری ہے، اس بغیر مر جائے گا اس کے بغیر. تو وہ جب تک وہ ایسا کوئی ڈی این اے نہیں نکلتا جو کہے کہ جی ڈز ناٹ میٹر میرا ہے یا تیرا ہے، مطلب ہر چیز برابر ہے، میں اس کا بھی مالک ہوں، وہ اس کا بھی مالک ہے، اور دیر از اے کامن پراپرٹی، ہم ایکولی تیری چیز کی بھی حفاظت کریں گے اور تو میری چیز کی حفاظت کرے گا، اور اس میں کہیں میرا اور تیرا نہیں ہوگا. وہ ڈی این اے جب تک نہیں دنیا میں کہیں ہیومنز میں آتا، ہاؤ کین یو ایور بلیو کہ جی کامن پراپرٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی. دیر ول آلویز بی انسسٹنس آن واٹ از مائی شیئر. وہ میرا شیئر کی بات آئے گی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار ایک کامن ہے، اس کا بھی تیرا بھی سارا کا اتنی مزدوری، اور یہ جو ہے یہ باقی اسٹیٹ کا ہے. بس اسٹیٹ کون ہوتی ہے یار؟ میں محنت میں کرتا ہوں تو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ ٹیکس لگاؤ گے تو وہ پوچھے گا کہ ٹیکس کیوں لگاتے ہو میرے اوپر؟ محنت تو میں نے کی ہے. آپ اسے سمجھاؤ گے کہ میں ٹیکس لے رہا ہوں نا، تو میں یہ تمہاری سڑک بناتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، یہ بندے رکھیں تیری حفاظت کے لیے. وہ کہے گا اچھا تو کون ہے؟ ہو آر یو ٹو ڈو دس فار می؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یار اچھا آپ مجھے رائٹ دو تو پھر میں کرتا ہوں. تو دیٹ از ڈیموکریسی. نہیں تو پھر ڈیموکریسی آئے گی. پھر وہ جو کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہے، وہ تو اس کو تو میں نہیں مانوں گا. میں نے الیکٹ نہیں تمہیں کیا، تم تو میرے استاد بن گئے ہو، مجھے بتا رہے ہو یوں نہیں یوں کرنا ہے، یوں نہیں یوں کرنا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہو. جب اس نے کہا کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، اوکے، کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو کمیونسٹ لیڈر ہیں. آپ یو آر اپوائنٹنگ می اکارڈنگ مائی ایبلٹی، یو آر ججنگ می اکارڈنگ مائی ایبلٹی وین یو پے می، یو آر ججنگ می. میں تو نہیں نا، آپ میرے مالک ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. میں تو نہیں کہہ رہا. تو میں کون ہوں؟ دس از اے ویری ڈیفیکٹو سسٹم. آپ جب تک مجھے یہ شامل نہیں کرتے فیصلہ کرنے میں، دیٹ از ویل میک اے لا کہ کتنا ٹیکس لگے گا. میری بھی اوپینین ہے، اس کی بھی اوپینین ہے. میجارٹی نے کہا کہ جی ٹیکس اتنا لگاؤ، تو میں بادل نخواستہ دوں گا بیکاز وی ایگریڈ آن اٹ. بٹ اف یو آر مائی میسٹر اینڈ یو آر ٹیلنگ می کہ اتنا آپ کرو گے اور اتنا آپ لو گے، تو وہ تو میں دیر تک تو نہیں کروں گا. اس میں تو ریولوشن کروں گا آپ کے خلاف. سو تھرڈ پوائنٹ جہاں پہ غلط ہے، سوشلزم از ناٹ ورکیبل. سو ڈیموکریسی از نیڈیڈ ویئر میکسیمم پارٹیسپیشن آف دی ورکنگ فورسز، جو بھی پروڈیوس دنیا میں کچھ بھی کر رہی ہیں، ان کی فل پارٹیسپیشن آپ اچیو کرو گے تو فل کوآرڈینیٹڈ سوسائٹی ہوگی. لیکن پارشلی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا تو شمولیت کرواؤ. اب جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ ہاف ڈیموکریسی ہے، یعنی ایک میجارٹی کا فیصلہ چلتا ہے، لیکن میجارٹی کا فیصلہ چلتا ہے. ہاف اس لیے ہے کہ جو دوسری مائنارٹی رہ گئی ہے اس کی رائے تو آپ نے بیچ میں نہیں شامل کی نا.
فل ڈیموکریسی وہ ہوگی جس میں آپ سارے فریقوں کی رائے ہر دفعہ لے کے اس میں مشترکہ فیصلہ کرتے ہو، which is nowhere yet. But we are aspiring to do it. یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہمارا کیپٹلزم کی فل ڈیموکریسی ہو جائے گی. لیکن ریلیشنز آف پروڈکشن وہی رہیں گے. ایکول اپرچونٹی فار آل، وی ایگری، آل آف اس ایگری. ایکول اپرچونٹی فار ایوری باڈی، بٹ نو گارنٹی آف ایکول ریزلٹ، بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل فار می، فار اینی آف اس، کہ ہم گارنٹی کریں کہ جو بھی کوئی جتنی خواہش کرے گا وہ ملے گا. نہیں ہو سکتا. اس کا ریلیشن شپ میں ایک کمپلشن ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی رستہ نہیں ہے کنٹرول کرنے کا. یعنی جو کیپٹلسٹ ریلیشن شپس ہیں کالونیل کی طرف آئے نا، جو کالونیل پاورز نے کیے آ کے، تو اس میں یہ تھا کہ فیلڈ اویلیبل ہو گئی ان کو کرنے کی. اگر وہ نہ کرتے، نہ قبضہ کرتے، تو ٹھیک ہے یہ قومیں رہتی وہیں رہتی جہاں تھیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ مزدور کو امپلائے کیا اس نے، مثلا مزدور فارغ ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ مجھے امپلائے کرو، تو وہ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک چلتا ہوا انڈسٹریل سسٹم ہے. لیکن ایک چلتا ہوا انڈسٹریل سسٹم جب ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کہیں ایک اور جگہ پہ بڑا ایکسپینشن کے لیے پاسبلٹی ہے، تو وہ ادھر جائے گا. اس کے جانے میں رکاوٹ تب ہوتی ہے اگر آگے سے بھی اتنی ہی میچور پروڈکشن ہو رہی ہے، جن کے مقابلے میں وہ نہیں آ کے اپنی فنگر اس میں اپنی انگلی ڈال نہیں سکتا، تو نہیں آئے گا. فتح کرنے آئے گا تو بھی نیشن سٹیٹ آگے سے بیٹھی ہے، وہ فائٹ بیک کرے گی، تو وہ نہیں آئے گا. کالونیل پاور اس لیے آنے کے قابل ہوئی کہ آپ کا آگے سے سسٹم کمزور ہے، آپ وہ پروڈکشن نہیں کر رہے جو وہ کر کے دے رہا ہے، یا اس سے وہ ایزی کر رہا ہے، زیادہ تعداد میں مقدار میں کر رہا ہے. انڈسٹریل ہے، آپ مینوفیکچر میں بیٹھے ہیں. ویسے ململ بنا رہے تھے، نو ڈاؤٹ، لیکن ململ آپ کا جو لاہا بنا رہا تھا جو پوری دنیا کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، اور وہ اتنی سستی اور اتنی آسان نہیں ہے اور اتنی جلدی نہیں بنتی جتنی وہ بنا کے وہ اس نے کارخانہ لگایا ہے، ٹیکسٹائل مل، اور وہ آپ کو فوجی طور پہ بھی تگڑا ہے، زیادہ ذہین ہے، زیادہ اچھی گنز ہیں اس کے پاس، وہ تو آپ کو مارے گا. اسے جا کے کون سا مارل سٹینڈرڈ ہے جس سے آپ یہ مفتوح ہونے والا جس کو وہ فتح کرنے آیا وہ اس کو کہے کہ حیا کر یار، تو وہ حیا کر لے گا. اسے کہتے ہیں دی لائف از دی آرٹ آف دی پاسبل. لائف از دی آرٹ آف دی پاسبل. آل لائف ان دی یونیورس از آرٹ آف دی پاسبل. صرف پالیٹکس نہیں، لائف از این آرٹ آف دی پاسبل. آپ جی نہیں سکتے اگر آپ کو جینے کی صلاحیت نہیں. آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں برابر نہیں حاصل کر سکتے اگر آپ کنزین ہو یا لیزی ہو یا ڈیفیکٹس ہیں. جو زیادہ ذہین ہے وہ زیادہ اچیو کرے گا. تو یہ جو مجبوریاں ہیں اس میں کالونیلزم واز دی پروڈکٹ آف نیچر، پروڈکٹ آف ریالٹی، پروڈکٹ آف ہسٹری. آج نہیں ہو سکتا کالونیل سسٹم، آپ دیکھیں نا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. کالونیل سسٹم نے زیادتیاں کی لیکن ایک کام بھی کر گیا ہے کہ آپ کو نیشن سٹیٹس بنا کے دے دی ہیں اس نے، یا آپ کو بنانے کی ضرورت فیل ہوئی اور آپ نے بنا لی. اب آپ نیشن سٹیٹس میں ہیں، کوئی کر سکتے کالونائز؟ آج کیوں نہیں ہوتی کالونائزیشن؟ امریکہ اپنی ساری طاقت کے باوجود سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نئی کالونیز بنانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ کیونکہ کالونیز نہیں بن سکتی. کالونیز فری ہو رہی ہیں، ہو گئیں، نو بڈی کین کالونائز ناؤ. اور جو نیشن سٹیٹ مضبوط اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی مضبوط ہوگی، دنیا کی قومیں بہت باعزت طریقے سے مل کے رہیں گی کیونکہ دے آر ایکول. یہ بڑا ضروری ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی وہ ایکسپلائٹیشن، مزدور کی ایکسپلائٹیشن بھی
آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کانٹریکٹ روشنی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کوئی سپروائز کرتا ہے، کوئی گورنمنٹ ہماری نمائندہ ہوتی ہے، وہ یہ کرتی کہ آپ غلط کام نہیں لے سکتے، آپ 8 گھنٹے کام لیں گے، آپ ہفتے میں 40 گھنٹے کام لیں گے. یہ سب پابندیاں امریکہ میں کیسے لگ گئی ہیں؟ آج بھی سرمایہ دار تو ہے، آج بھی نئے بلینئر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے اس کا بھی تحفظ ہے. جب آپ اس سے 16 گھنٹے کام لیتے تھے تو وجہ یہ تھی کہ آپ آگے سے کسی کانسٹیٹیوشنل سسٹم کا حصہ نہیں ہیں. آپ ایکسپلائٹیبل ہو تو ایکسپلائٹ ہو رہے ہو. اب اسے کہتے ہیں آرٹ آف دی پاسبل. اگر آپ مزدور ہیں اور آپ کو آرٹ آف لائف نہیں آتا، آرٹ آف دی پاسبل نہیں آتا، تو آپ گدھے کی طرح ایکسپلائٹ ہو جائیں گے. کبھی کسی گدھے کی کوئی یونین بنی ہے؟ ہماری یونین بنتی ہے نا، بیکاز وی آر کانشیس. تو یونین بنانے اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ایک اچھا وائز کانسٹیٹیوشنل سسٹم چلانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپلائٹیشن ہٹتے ہٹتے کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میوچول ویلفیئر میں ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں. میں کام کرتا ہوں مگر میری بھی زندگی خوبصورت ہے. وہ بلینئر ہے، اس کی زیادہ خوبصورت ہے، بٹ آئی ایم آلسو لیونگ. امریکہ میں کوئی بھی محنت کرنے والا گاڑی خرید لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے ودن 5 to 6 years آف ہارڈ ورک. وہ باہر سے جانے والا جو امیگرینٹ ہے وہ بھی کار خرید لیتا ہے، گھر لے لیتا ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے، بیکاز اٹس اے سسٹم آف آرگنائزڈ ایکویلٹی، جو کہ جس میں جتنی ایکویلٹی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دیں، لیبر کو بھی دیں. لیکن یہ نہیں گارنٹی ہو سکتی کہ جو لیبر کر رہا ہے وہ بلینئر ہو جائے یا اس بلینئر کی آمدنی میں حصے دار ہو جائے. اتنا ہی حصے دار ہوگا جتنی اس کے ایبلٹی اور جتنی اس کے پاس بارگیننگ صلاحیت ہوگی، اتنا ہی وہ مالک ہوگا. یعنی اگر اس کا وہ انجینئر ہے تو وہ زیادہ لے گا اس سے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے کالونیل سسٹم کا ہو یا کسی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کا ہو، تو یہ اس طرح سے ایبسولوٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسپلائٹیشن ہے کیا. دراصل کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایکسپلائٹیشن تو ہوتی ہے. اور ایکسپلائٹیشن آف نیچرل ریسورسز جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اور معنی ہو جاتے ہیں. جب ہم ایکسپلائٹیشن انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں تو اور معنی ہو جاتے ہیں. حالانکہ معنی ایک ہی ہیں ایکسپلائٹیشن کے، اٹ از ٹو یوٹیلائز واٹ از اویلیبل. تو اویلیبل آپ کی لیبر اگر ایکسپلائٹیبل لیبر، یعنی جسے آپ نیگیٹو سینس میں ایکسپلائٹ کرنا کہتے ہیں، وہ ہے تو وہ ایکسپلائٹ ہوگی نیگیٹو سینس میں. اگر وہ انٹیلیجنٹ لیبر ہے، بڑی آرگنائزڈ لیبر ہے، ایفیشینٹ لیبر ہے، ایکسپلائٹیبل ان دی سینس کہ یوز ہو رہی ہے لیکن پینفل نہیں ہے، تو اس کو ہم ڈفرینٹ کہیں گے. وہ ایکسپلائٹیشن تو پھر بھی ہے، لائک ایکسپلائٹنگ نیچرل ریسورسز. کیا نیچرل ریسورسز کو آپ برباد کر رہے ہیں جب آپ اسے یوز کر رہے ہیں؟ نو، یو آر یوزنگ دیئر یوٹیلیٹی، یوزنگ دیئر یوزیبلٹی آف آئل. زمین سے آپ نکالتے ہیں، گولڈ کو آپ اس کے مطابق یوز کرتے ہیں، ٹائٹینیم کو اس کے مطابق کرتے ہیں. اب اس کی یوزیبلٹی کے مطابق یوز کرنا، ایکسپلائٹ کرنا تو ہے، لیکن کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. ایسے ہی انسانوں کی مزدوری ہے، وہ اس کی صلاحیت اور اس کی ایبلٹی کے مطابق، اس کی یوزیبلٹی کے لیول کے اوپر یوز ہوگی. اور اس کو نعرے کے طور پہ کہنا کہ جی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے تو وہ بیکار بات ہے. اس سے آپ صرف ایک پروڈکٹیو عمل کو تو روکیں گے لیکن لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں دے سکیں گے.
جو کہ ہم نے سارے سوشلسٹ آرڈر میں دیکھا. رائٹ. اچھا سر، اب مجھے بتائیے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ہمارے ملک میں جو ایک کلونیل ہسٹری بھی رکھتے ہیں، یا ماڈرن ورلڈ میں ڈیولپڈ جو دنیا کے حصے وہاں پر جو 20ویں صدی تک جو ریزسٹنس کی موومنٹ تھی، ان کو ہم لیفٹ کہتے تھے، پروگریسو کہتے تھے، اور ان کا کچھ طے شدہ، کچھ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک لاہ عمل تھا، ان کے تصورات تھے. آج آپ پاکستان میں اور تھرڈ ورلڈ میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ کن بنیادوں پر، کن رستوں پر وہ ہونی چاہیے؟ اس کی کوئی کانکریٹ شکل آپ کس کو کہیں گے؟ وہ تھوڑا مثلاً دیکھیے، مثلاً ہمارے ملک میں کچھ کمیونسٹ ہیں، کچھ سوشلسٹ ہیں، کچھ پروگریسوز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سسٹم کے اندر اصلاح چاہتے ہیں اور اس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے ماحول کو، اپنے معروض کو. تو اس طرح کی موومنٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ افریقہ میں ہے، لیٹن امریکہ میں ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے. اور اس کی ہائر فارم جو ہے، ظاہر ہے کہ چاہے وہ جو ہے ماحولیات کے حوالے سے ہوں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بھی ہیں، چاہے وہ پاورٹی کے حوالے سے ہوں یا اور صورتیں ہیں. تو آپ یعنی آج کے جو نوجوان ہیں ان کو کیسے بتائیں گے کہ آپ کن رستوں پر، کن لاہ عمل کے ساتھ آگے بڑھیں، اس کا کیا نام دیں گے آپ؟ اب دنیا میں تو خیر بڑی ڈائیورس موومنٹس ہیں، ڈفرینٹ ملکوں کے اپنے اپنے لیول، اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق. مگر ہم سارے کے اوپر تو کوئی کامن لا ہے نہیں، یا کوئی کامن میتھڈ نہیں ہے. تو اس کو پریڈکٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ کہاں پہ کس طرح کیا جائے. اسے لمیٹڈ انداز سے ہی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی لیفٹ کی کوئی موومنٹ باقی ہے، کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں جس کے بارے میں پریشانی یا جس کے بارے میں کوئی اصلاح کی کوئی ضرورت ہو، کیونکہ کوئی میرے خیال میں کوئی بڑی موومنٹ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے لیے نہیں ہے. اور اصل میں اکنامک ایکسپلائٹیشن پاکستان میں کوئی ابھی ایشو بھی نہیں ہے، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. تو یہاں تو بڑے جو ایشوز ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں سب سے بڑا ایشو ہے جو کرپشن ہے، بے پناہ کرپشن ہے. اور مجھے کہنے میں کوئی ذرا بھی حجاب نہیں ہے کہ یہ کرپشن آپ کے کیپٹلسٹ، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے جنرل سے لے کے تو آپ کے فقیر، آپ کے مزدور، آپ کے غریب ترین آدمی تک ہر جگہ ہے. کرپشن کہتے کس کو ہے؟ کرپشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ، اپنے وعدے کے خلاف اللیگل طریقے سے گینز کریں، کوئی بھی چیز گین کریں. دیٹ از کرپشن. جہاں کوئی قانون ہی نہیں اور آپ اس کو اپنے گینز کے لیے ہر سچویشن یوز کر رہے ہیں، تو آپ انتہا کے کرپٹ ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ورکر کام نہیں کرتا، سرمایہ دار معاوضہ نہیں دیتا، ٹیکس نہیں دیتا. جو بیوروکریٹ ہے وہ اپنی تنخواہ کے اضافے مانگتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، بیٹھ کے دفتر میں ڈیوٹی نہیں پوری کرتا. آپ کا پرائم منسٹر ہے، اس کی توجہ اپنے اولاد اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے پہ ہے. جرنیل ہو تو وہ جنگ کے لیے تیاری، ڈیفنس کے لیے تیاری کرنے کی بجائے پالیٹکس میں دخل دیتا ہے. تو کس جگہ کرپشن نہیں ہے؟ اس کرپشن کو ٹھیک کرنا پہلا کام ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داری دیانتداری سے کریں. پھر آپ کے ہاں کام کرنے کی عادت نہیں رہی. دیٹ از اندر تھنگ جسے ہم کہتے ہیں دی ڈیزائر ٹو شرک ورک.
کام چوری بے پناہ بڑے لیول پہ ہے. کرپشن کے علاوہ، یعنی آپ آنیسٹ ہیں، کچھ نہیں لیتے، لیکن آپ کام نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ کا ایک پرابلم ہے اللیگل اکانومی کا. آپ دیکھتے آپ کے ملک میں لہر بہر دولت کی، اور دوسری طرف آپ دنیا سے بھیک بھی مانگتے پھرتے ہو. وہ لہر بہر کدھر سے ہے اتنی زیادہ؟ ہر کوئی ہر جگہ، مطلب گاڑیوں کی، موٹر سائیکلز کی، آپ کی بہتات بڑھتی جا رہی، آبادی بھی بڑھتی جا رہی. دونوں طرف سے آپ میں کوئی کمی کہیں نہیں. نہ تو آپ بریک لگا رہے ہو کہ جی میرے تو وسائل نہیں ہیں، میں بچے نہیں پیدا کرنے، نہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میں تو خریدنے جوگا نہیں، میں تو گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں لے سکتا. ہر کوئی ہر چیز لے بھی رہا ہے. اس میں سڑکوں پہ آپ کی موٹر سائیکلوں کی ٹریفک کا اضافہ بھی مسلسل ہے. مارکیٹوں میں رش لگا ہوا ہے، ہر کوئی خریداری کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے کہ مارے گئے ککھ نہیں ساڑھے کو. یہ جو ایک میلو ڈرامہ ہے مسلسل، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ بات ہے اللیگل اکانومی کی. بے پناہ بڑی آرگنائزڈ اللیگل اکانومی ہے پاکستان میں. وہ ٹریفکنگ کی ہے، وہ جوئے کی ہے، وہ براتھلز کی ہے، وہ اسلحہ اور وہ نارکاٹکس ایکسپورٹ کرنے کی، لانے کی اور بیچنے کی ہے، وہ بیگرز کی ہے. بیگنگ از آلسو اے پروفیشن جس کے لیے بیگر کنگز بیٹھے ہیں، جو بھرتی کرتے ہیں. آپ کی مزدور کی تعداد کم ہو گئی ہے، 30%، 50% آف یور لیبر از بیگنگ. وہ بیگرز بن گئے. آپ کو ویلڈر نہیں ملتا. 1000 ویلڈر تھا تو اس میں سے 300 رہ گیا، 700 مزدور ویلڈنگ کی بجائے گداگری پہ لگ گیا. تو یہ آپ کے اتنے آرگنائزڈ کرائم ہیں. آئی مین ہیومن ٹریفکنگ، سیکس ٹریفکنگ، آرمامنٹ کی ٹریفکنگ، نارکاٹکس کی ٹریفکنگ، پھر فقیر بھرتی کرنے اور دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی ٹریفکنگ، اور پالیٹکس میں اور ٹیررزم میں اور دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کرنے کی ایکٹیویٹی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، باقاعدہ انویسٹمنٹ ہو رہی. بندے ایس کام تے لاؤ یار ہے کرنا. تو یہ سارے آپ کے ایشوز ہیں. اب ان کو ایڈریس تو کوئی بھی نہیں کر رہا. کیسے آرگنائزڈ ایڈریس ہو سکتے ہیں یہ اہداف؟ نوجوان کیا کرے؟ نوجوان تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزڈ آواز سے پالیٹیشنز اور آرمی مین جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ کہے کہ بھائی آپ فائٹ کر کے تو اس کو روکو. یہی کر سکتا ہے نا آپ. مطلب یو ریز اے کریکٹ وائس اور آپ اس کے اوپر انسسٹ کرو. آپ ویگ لفظ جو ایکسپلائٹیشن کا وہ چھوڑو. آپ انہیں کہو جی کہ یہ ڈیفیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں اللیگل اکانومی ہے، اس کا بندوبست کرو، اس کو روکو. یہ کرائم کی اکانومی ہے، صرف اللیگل نہیں، کرائم اکانومی. تو کرائم اکانومی، کرائم کیپٹلزم، اس کو روکو تو تب ملک بنے گا. یہ آپ کا ایز اے ایجوکیٹڈ ایکٹیوسٹ ینگ مین، آپ کا یہ کام ہے جس کے لیے آپ جنگ کرو، آرگنائزیشنز بناؤ. جتنے آپ کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ آپ کی واہیات باتوں کے اوپر تقریریں کرتے ہیں. کوئی آواز نہیں ہے جو اس کے خلاف اٹھ رہی ہو. جو کہ ایشوز ہیں بنیادی، ان پہ آواز اٹھاؤ نا. کون سی ایکسپلائٹیشن کی بات کر رہے ہو؟ جو کانکریٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے. تو ایکسپلائٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آئی مین ایکسپلائٹیشن کا لفظ کہنا یا جی کہ ہم انسانی حقوق کی بات، ویئر آر دوز انسانی حقوق؟ اس کو کانکریٹ کرو نا کہ یہ انسانی حقوق ہے جو خراب ہو رہے ہیں. انسانی حق سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے وجود کے مطابق ایمانداری سے کام کرنے کی عادت ہو. پہلا انسانی حق تو یہ ہے. پھر آپ مانگتے ہو کہ مجھے اس کا معاوضہ دو. آپ جب پہلے اس کے لیے تیار نہیں ہو کہ میں اپنی پوری انسانی صلاحیت کو اور اس کو مسلسل گرو کرنا، یہ میری ذمہ داری.
کہ میں اپنی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھاؤں. میں اس میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن میں لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ یار یہ غلط ہے تمہارا، وہ غلط ہے تمہارا، اس ملک میں انصاف نہیں ہے. لیکن آپ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. آپ اپنی صلاحیت بڑھائیں اور آپ لوگوں کو وہ بات کہیں جو آپ کہتے ہوئے آپ کو یہ کوئی نہ کہے کہ تم تو یہ نہیں کرتے. دیکھیں نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہو. یعنی لفظوں کا اور عمل کا تضاد کیوں ہے؟ یہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا، کبھی اچھا نہیں. یو شوڈ سے وٹ یو کین ڈو. آپ کہتے ہو کرپشن ہو، آپ خود کرپٹ ہو، آپ اپنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹیز کو دور نہیں کرتے. آپ اپنے لیے وہ عزت مانگتے ہو جس کے آپ مستحق نہیں ہو. پھر جب نہیں ملتی تو آپ کہتے ہو کہ یہ برے لوگ ہیں جو مجھے عزت نہیں دیتے. آپ کبھی بھی ان کے سہار سے یہ نہیں کہتے کہ یار میں تو خود اتنی تھوڑی صلاحیت کا ہوں، مجھے نہیں اگر کوئی احترام ملتا تو کیا، میری اپنی صلاحیت اتنی تھوڑی ہے. تو آپ وہ بنیادی انٹلیکچوئل آنیسٹی جسے ہم کہتے ہیں ماڈیسٹی، ہیوملٹی، وہ ہی نہیں ہے. آپ ایز اے ینگ انٹلیکچوئل آپ کیا کنٹریبیوٹ کرو گے اگر آپ لرننگ کے لیے ہی تیار نہیں؟ کیا روز آپ سونے سے پہلے اندھیرے میں 1 گھنٹہ سوچتے ہو کہ میں نے کیا لرن کیا، وہ کہاں کہاں غلط ہے، کہاں کہاں اس کا ثبوت کوئی نہیں، یا میں نے صرف رٹا لگایا، میں نے بڑے آدمی کے منہ سے سنی ہے بات اس لیے مان لی ہے کیونکہ بڑا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے، سائنٹسٹ ہے اس نے کہا ہے. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ اس کی پڑتال بھی کیا آپ نے کہ وہ بڑا آدمی جو کہہ رہا ہے وہ بھی تو میری طرح ایک آدمی ہے. اگر مجھے اس سے بہتر سوچ آ رہی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بات میں ڈیفیکٹ ہے، تو میں اس کو 2 بندوں میں کر کے دیکھوں کیا ان کو جواب وہ دیتے ہیں مجھے یا وہ میری بات مانتے ہیں. کیونکہ ہیومن بینگ درست بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن درست بات کو کہنے کے لیے درست طریقہ. اگر آپ درست بات کہہ رہے ہو، درست طریقے سے کہہ رہے ہو، تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ لوگ اس سے آپ سے تھوڑی بحث کے بعد ایگری کر جائیں گے. اور ایگریمنٹ کا نیگیٹو بھی ایک ہے، ڈس ایگری کریں گے لیکن جواب میں ناراضگی ظاہر کر رہے ہوں گے، آرگومنٹ نہیں بتا رہے ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی باتیں ہم کرتے ہیں جس کو لوگ نہیں مانتے، لیکن غصہ کر کے کہتے ہو کہ تیری بڑی بدنیت تھی، تو فلانی گال تیری نہ میرے دین کے خلاف کی تھی. تو جب ہم غصہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انکمپیٹنس کا ثبوت ہے. اینگر از دی پروڈکٹ آف انکمپیٹنس. انکمپیٹنس آپ اپنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جب آپ درست آرگومنٹ کے خلاف ناراض ہوتے ہیں. وہ آپ چیک کریں. آپ ایز اے ینگ انٹلیکچوئل اٹ از یور جاب ٹو ڈیولپ یور تھنکنگ، لرن مور، اور پھر وہ پریچ کرو، لوگوں کو بتاؤ، کریٹ مور کانفیڈنس، مور گیدرنگ، آپ کے بہت لوگ حامی ہوں، اور آپ اپنی آواز اٹھاؤ ان ایشوز کے اوپر جن سے آپ دیکھتے ہو کہ بنیاد ٹھیک ہوگی. اور وہ یہی ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی اور ہیں تو وہ ڈھونڈنے چاہیے. یہ نہیں کہ میں فائنل مجھے سمجھ آ گئی، مجھے جو سمجھ آئی میں نے کہہ دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسک ایشوز ہیں ڈیزائر ناٹ ٹو ورک، asking for more share than you deserve, and very organized criminal economy. یہ آپ کے ایشوز ہیں، اور اس میں اس لیے کمی نہیں آ رہی کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہیں آپ نے کہنا ہے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، وہ طاقتور لوگ ان ایشوز کے اوپر کام کرنے کی بجائے صرف اپنے مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں. انہیں بار بار شرمندہ کرنا آپ کا رائٹ ہے. کچھ نہیں اگر ہوتا تو صرف اتنا تو کرو کہ انہیں آپ شرمندہ کرو کہ آپ کام نہیں کر رہے. آپ اتنے بڑے نقائص اور جرائم دیکھ رہے ہو لیکن کچھ نہیں کرتے ہو.
آپ اس مذہبی فنکار کو نہیں روک رہے جو معاشرے کو سیکٹیرین بنیادوں پہ تقسیم کر رہا ہے، جو معاشرے کو کام کی طرف لگانے کی بجائے صرف ایک بات پہ راضی کرتا ہے کہ نماز ادا کرو، کیونکہ یہ نماز اس کو فائدہ دیتی ہے۔ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا نماز پڑھو، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو، میری مسجد کو چندہ بھی دو۔ تو وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے یہ سسٹم، اور کرمنل کو پروموٹ کر رہا ہے یہ سسٹم۔ تو یہ کرمنل اور یہ جو دین کار ہے، جسے میں دین کار کہتا ہوں، مطلب ایک وہ فنکار جو دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا، وہ میکسیمم ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ دو فورسز ہیں جن کے خلاف آپ پہلے آواز کرائم کے خلاف اٹھائیں، دین کار کے خلاف بعد کی بات ہے، وہ کوئی اور لیول ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ مگر جو ینگ انٹلیکچوئل ہے یا اولڈ انٹلیکچوئل ہے، ڈونٹ وری، جو بھی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو ٹھیک کرے اور جو ایشوز ہیں ان کے اوپر نیریٹو کرے۔ مبارک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی شاندار گفتگو آپ نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو اتنی آرگنائزڈ، اتنی دلچسپ اور اتنی ریلیونٹ ہوتی ہے کہ اس میں سیکھنے کا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر کی طرح آپ جس انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور جتنا وزڈم اور انٹلیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ ہماری سوچ کو ابھارتا ہے، وہ ہمارے اندر ایک سوالوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے گفتگو کی، اور یہ گفتگو ہمارے دوسرے نوجوانوں تک جائے گی جو ان کے اندر سوچنے کی تحریک پیدا کرے گی۔ آئی ایم سو ہمبلڈ، آپ نے مجھے اور انکسار کی طرف مائل کیا، اتنی عزت دی اور اتنا لفظ آپ نے کہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ شاید یہ کہ کاش یہ باتیں واقعی صحیح ہوں، ایسی ہوں۔ خواہش ہے، کوشش ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی تعریف کے قابل ہیں باتیں۔ کوشش ہے، بالکل ہے، اور آنیسٹلی ہے، کرتے رہیں گے۔ سو نائس سر، تھینک یو ویری مچ۔ مبارک حیدر صاحب۔